یہ بات اگر مولا علی کے سامنے ہوتی نا تو مولا علی وہی کچھ کرتے ان کے ساتھ جو مرہب کے ساتھ کیا تھا، اور وہ کہتے ہیں ظالموں، تم علی کو جو رسول اللہ کا خادم ہے اس کو لا کے شفاعت کے اس معاملے میں کھڑا کر رہے ہو پیرلل میں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی محبت والا تو معاملہ ہی نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں جو گستاخیاں انہوں نے نبی اسلام کی جان پہ کی ہیں، اور آپ یہ کہتے تھے باپ خدا دیوانہ باش باپ محمد ہوشیار، تو یہ تو نبی اسلام کی شان میں گستاخیاں ہیں۔ تصوف کی ٹرمز مجھے سمجھ ہے، اللہ کے فضل سے میری یہ داڑھی نہیں نکلی تھی نا تو میں نے تصوف کی ساری بنیادی کتابیں، اور ہم وہ خوش نصیب ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کریں۔ اور اس میں میں بڑا بھاری جملہ بولتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر مجھے کہیں نا کہ انجینئر صاحب آپ میرے ساتھ اپنا ایمان ایکسچینج کر لیں تو میں اپنا ایمان ایکسچینج نہیں کروں، اللہ، کیونکہ میں نے اپنی ول سے اپنے رب کو چوز کیا ہے۔ یہ وہ کوالٹی ہے۔ سلامتی ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے کہا کہ گراں جو مجھ پہ ہنگامہ زمانہ ہوا، زمین سے باندھ کے رختے سفر روانہ ہوا۔ یہی ہوتا ہے جب انسان پرواز کرنا چاہتا ہے اور علم کی فضاؤں میں اڑنا چاہتا ہے، اسے آسمان علم کی طرف جانا پڑتا ہے، اور اس سفر میں آپ، میں اور مولانا کے نام سے اب تک مسافر ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، دنیا بھر میں ہلچل مچائی ہوئی ہے، اور صرف ایک جگہ پہ بیٹھ کر۔ اس سے ایک بات تو پتہ لگتی ہے کہ کیونکہ کتابوں کو پڑھے اور صحیح انداز سے کھنگالے تو اس کا پیغام چاہے ایک مرکز اور محور سے نکلے، افق عالم پہ روشن ہو سکتا ہے۔ مگر بہت ساری تنقید، بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو شاید آج کے پوڈ کاسٹ کے بعد آپ کا، میرا، انجینئر صاحب کو دیکھنے کا زاویہ بدل دیں، یا ہو سکتا ہے کہ ہم خود کو بدل لیں۔ اب ایک نتیجے میں آئیں گے۔ آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویس بھائی، ونس اگین ویلکم آپ کو ہماری جیل اکیڈمی کے اندر۔ اللہ کا نام لے کے شروع کریں اپنے سوالات۔ آپ کی محبت اور علم کی طلب ہمیں یہاں دوبارہ لے کر آئی ہے، اور یہاں آ کے ہمیشہ سے ایک ایسی فضا ہمیں محسوس ہوئی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ یہ پاکستان ہے۔ اور یہاں پہ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے نماز میں دیکھا مختلف لوگ، کوئی ہاتھ سینے پہ باندھا ہوا ہے، کوئی ناف کے نیچے باندھا ہوا ہے، اور بذات خود آپ دونوں نمازوں میں کبھی ہاتھ کھولا ہوا ہے، کبھی ہاتھ باندھا ہوا ہے۔ یہ آپ نے کیسے خوبصورت سا گلدستہ بنا دیا ہے، یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے کمٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور کمٹمنٹ یہ ہے کہ آپ ٹروتھ لور بنیں۔ الحمدللہ ہم کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں جس چیز کو درست سمجھتے ہیں اسے پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم صرف گفتار کے غازی ہیں، نہیں، ہم کردار کے بھی ہیں۔ اگر میں ببانگ دور یہ بات کرتا ہوں کہ اہل سنت کی کتابوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے اور ہاتھ چھوڑ کر بھی، تو میں الحمدللہ آلٹرنیٹیولی ایک نماز میں ہاتھ باندھتا ہوں، دوسرے میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہوں پریکٹیکلی، تاکہ میرے اندر کوئی اس طرح کی سختی نہ آئے کہ میں ایک خاص چیز کے ساتھ سٹک ہو جاؤں، اور اس کی وجہ سے جو دوسرے لوگ ہیں جو حق کے اوپر اپنے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں کسی خاص معاملے میں ان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی نفرت لے آؤں۔ خالی زبانی کلامی بات کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن پریکٹیکلی الحمدللہ میں اہل حدیث کی مسجد میں پہلی صف میں کھڑے ہو کر جمعے کی نماز میں بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہوں، اور شیعہ کی مسجد میں اگر گیا ہوں تو میں نے ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھی، ہاتھ کھول کے بھی پڑھی، تاکہ وہاں جا کے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ہاتھ باندھنے کو یہاں پہ چھوڑ دیا اس نے، نہیں، ہاتھ باندھ کے بھی پڑھی، ہاتھ چھوڑ کے بھی۔ اہل سنت کی مساجد میں بھی ہاتھ باندھ کے بھی ہاتھ چھوڑ کے بھی، تاکہ پریکٹیکلی میرے عمل سے یہ چیز واضح ہو کہ ہم قرآن و سنت کے دلائل کو لے کر چل رہے ہیں، کسی فرقے کو لے کے نہیں چل رہے ہیں۔ ماشاء اللہ جی۔ ویسے اس بات کو میں نے ضمناً کہا، ہمارا موضوع آج بڑا خاص ہے، ہم موت کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ کی گفتار سے جن لوگوں کو اور جو معاشرے میں موت پڑ گئی ہے پہلے اس پہ بھی بات کر لوں گی۔ مثلا آپ نے لتاڑ دیا مفتی حنیف قریشی صاحب کو، اور پیچھے ایک سوال میرے پاس ہے، میں پچھلی گفتگو میں آیا، ان سے پھر رابطہ بھی ہوا، اور دوبارہ ایک الزام جو آپ پہ بارہا لگتا رہا ہے اور ابھی بھی ہے کہ آپ جی خبر کو مبتدا، اور پھر ساری بات کا سینٹنس وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہینگ ہم ناٹ لیو ہم کو آپ قومے کے ساتھ ہینگ ہم ناٹ لیو ہم کر دیتے ہیں، تو ایسے ہی آپ نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ کر دیا۔ اصل میں یہ بزرگوں نے اللہ کے رسول کی محبت میں کہے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ ان کی طرف اشارہ نہیں کرتے، مطلب آپ اس کو جسٹیفائی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے جی، ہمیں تو اس سے پہلے موت آ جائے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو جسٹیفائی کریں۔ اگر کوئی کہتا ہے یہ مبتدا کو خبر اور خبر کو مبتدا بنا لیا، تو مجھے بتائیں کیا سیدنا ابوبکر نے کبھی یہ کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ صدیق رسول اللہ؟
حالانکہ ابوبکر صدیق تھے، وہ کنایا کرتے ہیں، دونوں مطلب لیتے ہیں، زومانی جملہ بولتے ہیں، اور بعد میں کوئی پوچھتا تو وہ کہتے ہیں کہ میں صدیق کو نبی الاسلام کی طرف کر رہا ہوں، رسول اللہ بھی تو صدیق ہے۔ یا سیدنا عمر نے کبھی کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ فاروق رسول اللہ، یا غنی رسول اللہ، یا مرتضی رسول اللہ، کبھی بھی۔ یہ اس طرح کی جو تماش بینیاں یہ لوگ کر رہے ہیں، کیا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اس طرح کے جھوٹے لیم ایکسکیوزز کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ نیور، کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اور دوسری طرف ان کا حال یہ ہے کہ مخالف تھوڑی سی بھی کوئی بات میں الفاظ کا چناؤ ڈیفرنٹ کر دے تو یہ کہتے ہیں کہ جی گستاخی کی تعویل بھی نہیں ہوگی۔ یہاں پہ خود تعویل بیان کر رہے ہیں، جس چشتی رسول اللہ میں معین الدین چشتی صاحب نے چشتی سے مراد نبی علیہ السلام کو لیا، بھائی نبی علیہ السلام تو ہاشمی ہے، ان کا چشت سے کیا لینا دینا؟ اور عربی میں تو چے ہوتی ہی نہیں ہے، ہاں عربی میں چے کہاں سے آ گئی؟ تو یہ اس طرح کی چیزیں مطلب اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں، اور پھر الٹیمیٹلی ان کے پاس پتہ کیا ایک بھاگنے کا راستہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جس طرح مفتی صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں آپ کے سامنے بات کی کہ اللہ کی محبت میں اگر کسی کی دماغ کی لو چٹک گئی ہو، ہم یہ کہتے ہیں یہ جو چٹک جاتے ہیں آپ کے سارے بزرگ، خلفاء راشدین میں سے تو کوئی نہیں چٹکا، صحابہ کرام میں سے تو کوئی نہیں چٹکا، کیا آپ کے بزرگوں کی محبت کا معیار اور لیول ان سے بھی بڑھ کر ہے؟ اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو بڑی ہستیاں تھیں ان میں ضبط تھا، ان میں ضبط نہیں تھا۔ ضبط نہیں تھا تو ٹھیک ہے پھر پاگل ڈکلیئر کرو، خود بھی وہ مان رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے ویڈیو میں کہا ہے کہ 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا۔ یہاں پہ تو وہ مثال دیتے ہیں کہ جی خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں لن تستطیع معی صبرا، تو ضبط و صبر تو ہر کسی کا الگ الگ ہو سکتا ہے نا پیمانہ؟ نہیں ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، پھر اس کو اس کیٹیگری میں فال کر لیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں حضرت خضر علیہ السلام نے اینڈ پہ وہ کلیریفائی کیا کہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا، یہ وہ ہوا جو اللہ نے مجھے حکم دیا تھا۔ یہ دعویٰ یا تو کوئی پیغمبر کر سکتا ہے یا غلام احمد قادیانی دجال کر سکتا ہے۔ تو مجھے بتائیں ان کے بابے جو اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے رہے، کیا وہ پیغمبر تھے یا دجال تھے؟ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ غلام قادیانی پارٹی میں سے تھے یا پیغمبر تھے۔ پیغمبر تو وہ نہیں تھے تو یقیناً پھر وہ دجال تھے، یا ہمارے والا آپ نظریہ رکھیں کہ ان کی کتابیں بدل گئی ہیں، اور اگر کتابیں بدل گئی ہیں پھر تو مجرم آپ ہیں، آپ ان کتابوں کی کسٹوڈین ہیں، ان کتابوں کو چھاپ رہے ہیں، ان کو پرنٹ کر رہے ہیں، الٹا مناظروں میں آ کے دفاع کرتے ہیں۔ جی بخاری میں حدیث ہے 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے، ایک جو پاگل شخص ہے، ایک سویا ہوا شخص اور نابالغ، اور وہ کہتے ہیں جو اللہ کی محبت میں پاگل ہو جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی محبت والا تو معاملہ ہی نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں جو گستاخیاں انہوں نے نبی علیہ السلام کی شان پہ کی ہیں، اور آپ یہ کہتے تھے باپ خدا دیوانہ باش باپ محمد ہوشیار، تو یہ تو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں ہیں۔ تصوف کی ٹرمز مجھے سمجھ ہے، اللہ کے فضل سے میری یہ داڑھی نہیں نکلی تھی نا تو میں نے تصوف کی ساری بنیادی کتابیں جو یہ بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں وہ میں نے اس وقت پڑھ لی تھی۔ کشف المرجو پڑھ لی تھی، کیمیاء سعادت پڑھ لی تھی، مکاشفۃ القلوب، منہاج العابدین، رسالہ کشیریہ، یہ وہ ساری کتابیں جو ان کا فخر ہے، تذکرۃ الاولیاء جس میں ان کے سارے بزرگوں کے واقعات ہیں۔ اس وقت ہم بھی یہ تعویلات کرتے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی شان میں جو بندہ گستاخی کر رہا ہے، لوائی اعظم من لوائی محمد، اور یہ کہہ کے کہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا ہے، نعوذ باللہ، یہ تو رسول اللہ کے بارے میں بھی عقیدہ نہیں ہے کہ ان کے منہ سے اللہ بولے گا۔ اور دوسرا ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے کہ قیامت کے دن تو جھنڈا ہے ہی ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کا جھنڈا جو رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اس کے علاوہ اللہ نے کوئی پیرلل میں اپنا کوئی جھنڈا لانچ کیا ہے تو ایسی بات کوئی نہیں۔ ان کے جواب میں وہ کہتے ہیں صحیح اسناد سے حدیث ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تو حضرت علی کے ہاتھ میں ہے۔ جی جی، تو وہ جو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں جھنڈا ہے وہ تو حضرت علی والا جھنڈا ہے، یعنی یہ 2 الگ الگ جھنڈے تو ہو گئے۔ تو چشتی رسول اللہ یا پھر اس کے علاوہ دیگر صوفیہ کے ہاتھ میں جو ہے وہ تو ان کی نمائندگی ہو رہی ہے۔ جی دیکھیں، یہ پڑھے لکھے بندے سے جب آپ بات کریں گے تو پھر میں پلانٹ ارتھ سے باہر چھکا ماروں گا۔ یہ جنگ کا جو جھنڈا ہے اس کا شفاعت کے جھنڈے کے ساتھ کیا لینا دینا؟ کیا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن جو شفاعت کا جھنڈا ہے وہ حضرت علی نے اٹھایا ہوگا یا عیسیٰ ابن مریم نے اٹھایا ہوگا؟ وہ تو ہمارا فخر ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ مقام محمود صرف نبی علیہ السلام کی خاصیت ہے۔ یہ بات اگر مولا علی کے سامنے ہوتی نا تو مولا علی وہی کچھ کرتے ان کے ساتھ جو مرہب کے ساتھ کیا تھا، اور وہ کہتے ہیں ظالموں، تم علی کو جو رسول اللہ کا خادم ہے اس کو لا کے شفاعت کے اس معاملے میں کھڑا کر رہے ہو پیرلل میں۔ اور مجھے بتائیں جب نبی علیہ السلام کا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہوتا تھا، تو اس وقت اللہ کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوتا تھا؟ کیونکہ اللہ کی راہ میں جہاد ہو رہا ہے، جھنڈا تو ایک ہی ہوتا تھا۔ تو قیامت کے دن بھی ایک ہی جھنڈا ہے، اس کا نام ہے لواء الحمد، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں انا سید الاولین والآخرین، میں جتنے گزر چکے جتنے آنے والے میں ان کا سردار ہوں،
پھر نبی علیہ السلام نے کہا اس لیے کہ سب کے سب لوگ اپنے سفارشی کو جب تلاش کریں گے تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ اپنی جان کی فکر میں ہوں گے، وہ کہیں گے مجھ سے غلطی ہوئی تھی، حالانکہ وہ معاف ہو چکی ہے. یوں کرتے ہوئے نوح علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، مختلف پیغمبروں سے ہوتے ہوئے الٹیمیٹلی جب عیسیٰ ابن مریم کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے آج ایک ہی شخص ہے جس کے ہاتھوں پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا، تو محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ. نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا ان الفاظ میں جو اللہ تعالیٰ مجھے اسی وقت تعلیم فرمائے گا، اور اس حمد کی برکت سے میں جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اے محمد سر اٹھائیے، آپ بات کریں، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں خطیب ہوں گا تمہارا. تو نبی علیہ السلام تو انڈیویجول پرسنالٹی ہے قیامت کے دن کے مہمان خصوصی. اور پھر نبی علیہ السلام نے کہا چاہو تو قرآن پڑھ کے دیکھو، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے نبی ہم ان قریب آپ کو اس مقام پر فائز کرنے والے ہیں جہاں ہر شخص آپ کی حمد کرے گا. مقام محمود یعنی ایسا مقام جہاں پہ جو بندہ فائز ہے اس کی لوگ حمد کریں گے. قیامت کے دن کے مہمان خصوصی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس منصب میں انہیں تو ابراہیم خلیل اللہ شیئر نہیں کر سکتے تو سیدنا علی کیسے شیئر کر سکتے ہیں، یا کوئی شخص کیسے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن تمام انبیاء، تمام انسان میری طرف متوجہ ہوں گے، حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ بھی میری طرف متوجہ ہوں گے. حالانکہ ابراہیم وہ ہے جن کی تعریف کرتے ہوئے ہمارے نبی تھکتے نہیں ہیں. ہاں اچھا، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم میری طرف متوجہ ہوں گے، میں خطیب بنوں گا سب کا. اچھا، اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے شعر میں کہا ہے وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. یا اعلیٰ حضرت نے اس صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ کیا ہے. مجھے بتائیں اب یہ گراوٹ کا لیول ہے ان بابوں کے ماننے والوں کا کہ کل تک یہ عشق رسول کے کسٹوڈین تھے، آج انجینئر صاحب کو ان کو عشق رسول سکھانا پڑ رہا ہے. تو لہٰذا ہمارا یہ مقدمہ بالکل درست ہے کہ انہوں نے عشق رسول کا صرف ایک میک اپ کیا ہوا تھا، اصل میں یہ عشق باباؤں میں گرفتار ہے. لیکن انہوں نے چونکہ یہ اپنا چورن بیچنا تھا تو مسلمان تو وہ بات مانتا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے راؤنڈ سینٹرڈ ہو. اسی لیے یہ ہر بات کو قرآن و سنت میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ رسول اللہ کی بھولی والی امت کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں. اور میں آپ کو بتاؤں یہی وجہ ہے کہ میں خود ان دھوکہ بازوں میں شامل تھا، لیکن جیسے مجھ پہ حقیقت کھلی تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا دھوکہ، انہوں نے رسول اللہ کے نام پہ مجھے دھوکہ دیا ہے. تو میں نے پھر اس سسٹم کو للکارا ہے. اسی تو ہم عرض کرتے ہیں کہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں، یعنی ان مولوی جنوں کے. اللہ اکبر. خوبصورت. میرے خیال خاطر خواہ جواب چلا گیا آپ کی طرف سے، اور ویٹ کرتے ہیں کوئی اکابر میں سے بڑا آدمی اگر اس کا جواب نہیں آئے گا. جی ٹائم قیامت تک ہے، یہ میری کرامت ہے، اور مجھے خوشی ہوگی کہ میری یہ کرامت غلط ثابت ہو اور کوئی ان کے اکابرین میں سے بندہ باہر آ جائے. اور یہ بھی میں ان کی خواہش پہ کروں، مجھے کوئی خواہش نہیں. ان کے کہیں بھولے بھالے جو چند لوگ بھیڑے بچ گئی ہیں نا جن کو یہ زوم ہے کہ فلاں اگر آ گیا نا تو انجینئر صاحب کو بھگا دے گا. نہ سرکار، ماں نے ایسا کوئی بندہ نہیں جمیا، نہ مرے ہوئے میں سے نہ زندوں میں سے جو انجینئر صاحب کے قرآن و سنت کے دلائل کا مقابلہ کر سکے. انجینئر صاحب کا نہیں، انجینئر صاحب جو قرآن و سنت سے دلائل لا کے رکھ رہے ہیں. مجھے بتائیں کس کی جرت ہے کہ چشتی رسول اللہ یا اشرف رسول اللہ کا دفاع کرے؟ آپ کا دعویٰ اپنی جگہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ. مجھے امید ہے کہ شاید کسی کا ضمیر جاگے گا اور کوئی ذمہ داری سمجھے گا اپنا جواب دینا. ہم موت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے خواہش مند ہیں. قرآن کہتا ہے امر ربی ہے. امر ربی کیا ہوتا ہے؟ موت ہے کیا؟ اور اصل میں موت کو کن الفاظ کے ساتھ وضاحت میں اتارا جائے؟ امر کا لفظ عربی میں حکم کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ کی جائے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. یہ مضمون سورۃ الملک میں بھی آیا، سورہ ہود کے اندر بھی آیا. اس سے ایک بات تو کلیئر ہوگی کہ موت اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ نے کریٹ کی ہے، یہ کریشن ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہے. یہ ہماری تو صفت ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ کو تو موت نہیں ہے، وہ الحی القیوم ہے. اچھا، اب یہ اللہ تعالیٰ کا موت کو ایگزیکیوٹ کرنا کسی کے اوپر، یہ اس چیز کا اعلان ہے خالق اور مخلوق میں فرق کیا ہے. اچھا، موت وہ چیز ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ خالق اور مخلوق میں فرق ہی ہے. میں ابھی توحید کے کانسیپٹ میں اسے ڈسکس کر رہا ہوں، فکر آخرت والا اینگل بالکل اس کا الگ ہے، وہ تو ایک الگ سے 1 گھنٹہ اس پہ بولا جا سکتا ہے.
اصل میں اس کی تھیم پہ آ رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے اور مخلوق میں فرق بتایا موت کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ المائدہ میں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کہا ہے کہ ان سے کہو قل فمن یملک من اللہ شیئا, اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو اور اس کی ماں کو اور جتنی مخلوق ہے اس کو ہلاک کر دے. وہاں غصہ ہے کہ موت کا لفظ بھی استعمال کیا, ہلاک. تو ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پہ رحم فرمائے. کافر کس زوم کے اندر ہے؟ ہم تو اپنی جانوں کے حوالے سے بھی کسی کے یعنی محتاج ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اکثر حدیث میں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. اس کے بعد نبی الاسلام میں شاہ فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں. یعنی نبی الاسلام نے اپنے اوپر بار بار موت کو طاری کرنا اس اللہ کے لیے مر مٹنے کو پریزنٹ کیا ہے توحید کے لیے. پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی تم فرماؤ بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا اللہ کے لیے. یہ میں رسول اللہ کو سینٹرڈ کر کے آپ کو موت کا کنسیپٹ سمجھا رہا ہوں تو بابے شاہی ہوئے. ہاں جو کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کو روح کھولی, عبد القادر جیلانی نے اسرائیل کو روح کھولی, اور نہیں ہو بھائی خدا کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے, وہ ملک الموت کے ذریعے موت کو طاری کرتا ہے. تو موت ڈفرنس ہے خالق اور مخلوق کا. ٹھیک ہے. اور یہ تلوار اللہ نے لٹکائی اس لیے کہ تاکہ انسان کو یہ بتایا جائے کہ تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے, تم نے مر کے اس کے پاس جانا ہے اور اس کے حضور اکاؤنٹیبل ہونا ہے. اس دن سے پہلے تیاری کر لو. اور نور علی نور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں اور کتابوں کے ذریعے انسانیت کی رہنمائی بھی فرما دی کہ کوئی شخص اگر کہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی اس اخلاقی حص کے سبب جو میرے اندر موجود تھی, پیغمبروں کی تعلیمات کے بغیر میرے اندر یہ اخلاقی حصہ ہے کہ ہر انسان جھوٹ کو برا سمجھتا ہے, سچ کو اچھا سمجھتا ہے جب تک اسے کو پرورٹیڈ نہ کرے. کسی کے ساتھ خیر خواہی کو اچھا سمجھتا ہے, برائی کو برا سمجھتا ہے. ہالی ووڈ کے فلم کے اینڈ کے اوپر بھی سچ کی ہیرو کی جیت کیوں دکھائی جاتی ہے؟ ہماری انسٹنکٹ میں. انبیاء کی تعلیمات کے بغیر بھی وہ اخلاقی حص جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھی ہے, انسان اکاؤنٹیبل ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پوچھ سکتا ہے کہ تو نے میرے تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی ترا یہ کہ نور علی نور کی ہے جو سورہ نور کے اندر ہے. نور علی نور, ایک ہماری اخلاقی حص کا نور اور دوسرا وحی کا نور جو انبیاء کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تک بات پہنچائی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اکاؤنٹیبل ہیں. اور یہ تلوار جو لٹک رہی ہے نا, یہ انسان کا قبلہ درست رکھتی ہے. اگر میرے بھائی ہم نے مرنا نہ ہو پھر خدا ہماری ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ چیز اگر ختم ہو جائے, میں نے مرنا نہ ہو, مجھے بڑھاپا نہ آئے, مجھے بدحالی نہ آئے, ہمیشہ خوشحال رہو, تو خدا میری ضرورت نہیں ہے. اور یہ چیزیں آپ کو جنت میں مل جائیں گی. انجینئر صاحب آپ نے ابھی قرآن کی آیت کوٹ کی. اب سوال تو میں نے موت کے ضمن میں کرنا ہے, مگر اس آیت نے مجھے اپنی طرف کھینچا ہے. وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اس نے موت و زندگی پیدا کی ہے لیبلوکم, آزمائے. بھلا جس کے پاس سارا علم ہے وہ کیوں آزما رہا ہے؟ یعنی آزماتے تو وہ ایگزامن والے ہیں, انویجیلیٹر ہیں کہ جن کو پتہ لگ جائے کہ رزلٹ کیا ہے, اس کے پاس تو علم ہے. یہ آزمائش ہے کیا؟ آزمائش اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل سٹیک پہ نہ لگے. اگر اللہ تعالیٰ بغیر آزمائے کسی کی جنت یا جہنم کا فیصلہ کر دے تو قیامت کے دن ہم اللہ کے حضور حجت کے طور پر یہ بات رکھ سکتے ہیں کہ یا اللہ ایک دفعہ آزما کے تو دیکھتا. ہم تو ایسے نہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش اس لیے رکھی تاکہ یہ چیز جسٹیفائی ہو کہ جس نے بھی جہنم کمائی ہے وہ خود کمائی ہے, جس نے جنت کمائی ہے خود کمائی ہے. اہل سنت کا عقیدہ نہ جبریہ والا ہے نہ قدریہ والا, ہم درمیان میں کہ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے وہ ہمیں دیا ہوا ہے, اور جن چیزوں کا نہیں دیا اس کے بارے میں ہم سے پرسش بھی نہیں ہوگی. مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے ماں باپ فلاں کیوں تھے, تو فلاں جگہ کیوں پیدا ہوئے, تمہارا قد اتنا کیوں تھا, تمہاری آنکھوں کا کلر ایسا کیوں تھا. اس کے بارے میں اکاؤنٹیبل نہیں ہوں. یہ چیزیں ڈیسٹنی سے, تقدیر سے تعلق رکھتی ہیں. اور جو چیزیں اللہ نے مجھے ہدایت کے طور پر چیزیں دکھا دی اور مجھے اختیار دیا, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا,
ہم نے راستہ واضح کر دیا, چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو, خواہ شکری کی. لیکن دنیا میں اللہ نے اختیار دے کر آپ کے اوپر گرفت نہیں فرمانی, الٹیمیٹلی گرفت اس دن ہونی ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں, سارے کے سارے اس کے نافرمان ہو جائے, سارے کے سارے تابع فرمان ہو جائے, لیکن فرق ہمیں پڑتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اور انسان ایسی مخلوقات پیدا کی ہیں جنہیں اللہ نے اختیار دیا ہے, اچھا, اور انہیں نیکی اور برائی کا مادہ ودیت کر دی ہے. فرشتے وہ تھے کہ جنہوں نے رب کی چوائس سے اللہ کو چوز کیا تھا, اور ہم وہ خوش نصیب ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کریں. اور اس میں میں بڑا بھاری جملہ بولتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر مجھے کہیں نا کہ انجینئر صاحب آپ میرے ساتھ اپنا ایمان ایکسچینج کر لیں, تو میں اپنا ایمان ایکسچینج نہیں کروں, اللہ, کیونکہ میں نے اپنی ول سے اپنے رب کو چوز کیا ہے. یہ وہ کوالٹی ہے. جبرائیل کے پاس لاکھوں کوالٹیز ہوں گی, وہ بائی ڈیفالٹ ہے. ہاں وہ بائی ڈیفالٹ ہے, میں نے اپنے رب کو خود چوز کیا. تو یہ ایک بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے. یہ سب سے بڑی کوالٹی ہے, اور اسی کی وجہ سے جنت انسان کے لیے, فرشتوں کے لیے نہیں ہے. کیا بات ہے. دیکھیں اس پہ ایک اور میرا جملہ بڑا بھاری لے جائے کہ انسان نے سب سے زیادہ نان سیریس گاڈ کو لیا ہوا ہے, اور خدا کے لیے سب سے سیریس جو ہے نا وہ انسان ہے. دیکھیں یہ پوری کائنات انسان کے لیے, قرآن میں ہے سورہ ہود میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ زمین و آسمان اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے. ساری کائنات کا مقصد انسان کو آزمانا تھا. تمام چیزیں انسان کی خدمت میں لگی ہیں, خواہ وہ سورج ہو, چاند ہو, شمسی ہاں سب کچھ زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں, ایون فرشتے آپ کی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں. فرشتے آپ کی ڈیوٹیاں پوری کر رہے ہیں. یعنی اس کائنات میں سب سے سیریس کریشن کوئی اللہ کی ہے نا تو انسان ہے, اور انسان نے سب سے زیادہ نان سیریس لیا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. یعنی اللہ کو ہماری کوئی حاجت نہیں ہے, لیکن یہ یاد رکھیے گا جس نے خدا کو سیریس نہ لیا وہ مارا گیا. اور اس پہ ایک اور جملہ میرا, جس شخص نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری, آخرت وہ اپنی مرضی کی گزارے گا. اللہ, ہاں جو وہ چاہے گا وہ اسے ملے گا, اور جس نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری آخرت وہ پھر آخرت اللہ کی مرضی کی گزارے گا. پھر اللہ اس کے ساتھ جو کرے گا وہ کرے گا. والعیاذ باللہ. اللہم اجرنا من النار. آمین یا رب العالمین. اچھا ڈاکٹر صاحب, موت کی ہی گفتگو کو ہم مزید سمجھنا چاہیں گے. صحیح اسناد اور آپ کو میری زندگی کا یہ رخ بھی آپ کو نظر آیا. آپ نے تو مجھے اختلافی موضوعات میں دیکھا, میں ہر ٹاپک پہ بولتا ہوں. آپ میری قرآن کلاسز دیکھیں تو آپ ان تمام لوگوں کو وائزین کو دیکھنا چھوڑ دیں گے جو آپ کو فکر آخرت کے اوپر باتیں کرتے ہیں. مجھے خوشی ہے اس بات کی, اور توقع بھی یہی تھی, اور میں اپنے ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ یہ تمام موضوعات عام طور سے یہ ایک مزاج ہے, روایت ہے, رسم ہے کہ ہمارے مہمان حضرات ہم سے سوال تک بھی منگوا لیتے ہیں کہ جی سوال ذرا اسٹڈی کر لیں, دیکھ لیں. تو پتہ نہیں مرزا صاحب کس چیز کا دعویٰ کریں گے, مگر الحمدللہ مزاج سلونی کا اثر مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو کچھ ہے وہ فی البدی ہے, اور فوراً سے جوابات بھی آ رہے ہیں. بہرحال اس سے آپ اتفاق اور اختلاف کر سکتے ہیں, میں کسی کی مریدیت کا قائل نہیں ہو رہا, میں بتا رہا ہوں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں, جو شواہد ہیں میرے سامنے. انجینئر صاحب, صحیح اسناد کی روشنی میں روح کیسے قبض ہوتی ہے؟ موت کے سفر کو کہاں سے شروع کیا جاتا ہے اور کہاں پہ ختم ہوتا ہے, اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہوتا ہے انسان کا عالم اسباب میں؟ عالم اسباب میں تو ممکن نہیں ہے. اب جو بندہ دنیا سے چلا گیا, سورہ یاسین کے اندر سورۃ الواقعہ میں آیا کہ جو دنیا سے چلا گیا اب وہ واپس دنیا میں نہیں آ سکتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک ڈیوائن یونیورسل ٹروتھ ہے. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں قرآن میں رپورٹ ہوا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے, بس اتنا اللہ کے عزت سے. وہ بھی ان کا ایک معجزہ تھا کہ جو میت رکھی ہے اسے کہتے تھے قم باذن اللہ, وہ زندہ ہوتی تھی. تو یہ بہت ایکسٹراڈنری واقعہ. پھر وہ لوگوں سے کہتے تھے بتاؤ اس کو میرے بارے میں کہ میں کون ہوں, تو وہ میت گواہی دیتی تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہے. پھر وہ دوبارہ موت کی حالت میں واپس چلی جاتی تھی. یہ نہیں کہ اس کی دوبارہ سے زندگی سٹارٹ ہو جاتی تھی, نہیں, اس طرح نہیں ہے. لہٰذا وہ جو مردوں کو زندہ کرنا ہے وہ وقتی طور پر ہے, دنیا سے اس کا ایگزٹ ہو چکا ہے. دنیا میں نہ تو روحیں یہ گھروں میں آتی ہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. نہیں آتی, نہیں, کہاں سے آنی ہے روحیں؟ تو قرآن میں واضح لکھا ہے کہ یا علیین میں یا سجین کے اندر ہے. نیکوکاروں کی روحیں علیین میں اور سجین میں ہے بدکاروں کی. ہاں آپ کی قبر یا عالم برزخ, خواہ وہ شیر کا پیٹ ہو یا ہوا میں راکھ کا بکھرنا ہو, ایئر کریش میں یا سمندر میں غرق ہونا ہو یا مٹی کی ڈھیری کے اندر ہو, یہ تمام عالم برزخ ہے. اس روح اور جسم کا ایک رشتہ برقرار ہے جو کہ ان سین بیریئر ہے. وہ قرآن میں ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک کے لیے ایک ان سین بیریئر ہے. اس کو آپ آبزرو نہیں کر سکتے, نہ کیمرے میں کیچ کر سکتے, کیونکہ اس دنیا کی چیز نہیں ہے.
فرشتے آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. سائنس اور فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہے. عالم برزخ انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش بیت المقدس میں صحیح مسلم میں آتا ہے جمع ہوئے, نبی اسلام نے امامت کی. لیکن مجھے بتائیں ایک شہر میں اس زمانے میں 1,00,000 بندہ اکٹھا ہو جائے تو کیا وہ مسجد میں پورا آئے گا؟ تو ہلچل مچ جائے گی جی. لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ وہ اس فریم آف ریفرنس میں بات ہی نہیں ہو رہی تھی. وہ ایک الگ دنیا ہے جو اس دنیا کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی, اس کے اپنے رولز ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ غیب کے پردے میں وہ ساری کی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. یہاں پہ بھی روح کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ نبی تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, تم فرماؤ یہ اللہ کا امر ہے اور تمہیں تو علم نہیں دیا گیا مگر قلیل. جب علم قلیل دیا گیا نبی علیہ السلام کو تو ہمارے ٹیچر تو وہ ہیں, جب انہیں قلیل علم دیا گیا تو بس جتنا دیا گیا انہوں نے اتنا ہی ٹرانسفر کرنا تھا. اب اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ کوئی کسی کی روح نکال سکتا ہے, داخل کر سکتا ہے, کسی کی روح کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. اور روح جو دنیا سے چلی گئی وہ چلی گئی. اب اس کے نکلنے کی جو تفصیلات ہیں وہ سنن نسائی کے اندر تفصیل کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ اہل ایمان کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام میں کوئی تردد نہیں ہوتا سوائے ایک کام کے کہ جب مجھے مومن کی روح قبض کرنی ہوتی ہے. اچھا, اب اللہ تعالیٰ کو بھی تردد ہے, اللہ کو بھی تردد ہے. کیوں؟ اس کے ریکارڈ میں کہ میرا مومن بندہ ہے اور وہ موت کو ناپسند کرتا ہے. ویسے بھی نفسی تو موت کو پسند کرتا ہے لیکن اس اعتبار سے کوشش مرنا نہیں چاہتا. دنیا میں رہنا تو چاہتا ہے انسان, یہ ول جو ہمارے اندر ہے اسی نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. کوئی شخص بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ جان بوجھ کے جا کے مر جائے. وہ چاہتا ہے کہ مومن بھی چاہتا ہے کہ میں زیادہ عرصہ دنیا میں گزاروں, اللہ کو رسپانس کروں, زیادہ اپنے لیے ذخیرہ آخرت اکٹھا کروں. اور پھر کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اپنے بیوی بچوں کو اس طریقے سے چھوڑ کے چلا جائے. تو اللہ تعالیٰ اس پہ اعتراض ہے, شہید تو چاہتا ہے کہ وہ شہید ہو جائے, مطلب شہادت کی آرزو لے کے لوگ میدان میں اترتے ہیں نا. جی, شہید گلے لگاتے ہیں, بالکل. موت اس لیے گلے لگاتے ہیں کہ موت آنی ہے, اس لیے نہیں کہ وہ جا کے تو خود کافر کو کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوں تو آگے مجھے تلوار مار دیں. یہ نہیں, موت تو آنی ہے. ایگزٹ تو ہر بندے کا دنیا سے ہے, تو جب ایگزٹ ہے تو شہادت کے ذریعے ہو. یہ نہیں کہ خودکشی کرنی ہے آپ نے, خودکشی اور شہادت میں آپ نے فرق رکھنا ہے. تو موت تو آنی ہے, تو خواہش ہونی چاہیے کہ میں شہادت کی موت مروں, لیکن یہ خواہش نہیں ہے کہ میں جو فوراً مر جاؤں اور کوئی نیک اعمال نہ کر سکوں. ہاں, دین کو جب میری ضرورت پڑے تو پھر میری پہلی پرائورٹی وہی ہے. جس طرح حسین ابن علی حج کے دنوں میں کربلا چلے گئے تھے اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اور باقی جو حج آج تک سلامت ہے وہ حسین ابن علی کی بدولت ہے. اچھا, صلاح الدین ایوبی نے حج نہیں کیا کیونکہ وہ اس سے بڑی پوسٹ کے لیے کام کر رہے تھے. تو یہ آپ دیکھنے کی آپ نے کیا ہوا حج؟ جی میں نے الحمدللہ کیا 2007 میں. کوئی تصویر ہم نے آج تک دیکھی نہیں اس لیے پوچھ رہا ہوں. نہ عمرے کی نہ حج کی. لوگ تو کہتے ہیں جی جاتے بھی ہیں, جیلم سے باہر نکلتے ہیں اکیڈمی سے کہ نہیں. میں نے تصویر بنا کے کیا کرنا ہے, میں تو میرے بھائی نماز پڑھتا ہوں 5 وقت, تو میں نے اپنے نام کے ساتھ کبھی نمازی بھی نہیں لکھا, تو میں نے حاجی بھی نہیں لکھا, حج بھی کیا ہے, عمرے بھی نہیں, کتابیں بھی لکھی, وہ تو میں سلوگن کے طور پہ بات کرتا ہوں. اچھا, اس طرح واپس آئیں کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے تردد ہوتا ہے جب مومن کی روح قبض کرنی ہے کیونکہ موت کو تو ناپسند ہر بندہ کرتا ہے. یہ میں اب تک نہیں سمجھ پا رہا, میری ہیلپ فرمائے. اللہ کو تردد یعنی وہ تو نفس مطمئنہ کو قرآن میں پکار رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ اگلی سٹیج ہے نا, یہ اس سے پچھلے والی سٹیج ہے. اچھا, تردد ہوتا ہے, پھر اس تردد کو دور کیسے کیا جاتا ہے. تردد اللہ تعالیٰ کو اس اعتبار سے کہ میں نے اب مومن کو راضی کیسے کرنا ہے کو میرے پاس آئے. جس طرح سیدہ فاطمہ کا قول ہے صحیح بخاری میں, سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کا, کہ جب سے میں نے نبی علیہ السلام کو موت کی تکلیف میں دیکھا ہے تو اب میں تعجب نہیں کرتی کسی کو موت میں تکلیف میں دیکھوں. تو موت کی تکلیف سے تو نبی علیہ السلام کو گزرنا پڑا ہے. صحیح, تکلیف تو ہے, کل نفس بالکل. اچھا, وہ تکلیف سے تو گزرنا پڑا. پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کا جب آخری وقت تھا تو آپ علیہ السلام بار بار یوں نگاہ اٹھاتے تھے اور کہتے تھے اللہم رفیق الاعلیٰ, اے اللہ رفیق اعلیٰ. تو میں نے سمجھ لیا کہ نبی علیہ السلام کو اب اختیار دیا گیا, چاہے آپ دنیا میں رہیں چاہے اللہ کے پاس جائیں, کیونکہ آپ اپنے صحت مندی کے دنوں میں کہتے تھے کہ ہر نبی کو موت سے پہلے اختیار دیا جاتا ہے. وہاں پہ تردد اس لیے کہ مومن مرنا نہیں چاہتا. اچھا, ٹھیک ہے, ظاہر ہے وہ چاہتا ہے میں زیادہ سے زیادہ وقت دنیا میں گزاروں اللہ کے لیے. اچھا, موت کو تو ہر بندہ ناپسند کرتا ہے اس اعتبار سے. یہ تو اسے پتا ہے کہ موت آنی ہے, لیکن جینے کی طرح مثلا اگر ابھی یہاں پہ اچانک کوئی بم پھٹے تو آپ کے شہید ہونے کے تیار ہوں گے یا بھاگ دڑ کریں گے, سب کچھ کریں گے. بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی بٹھائے اس کے سامنے بھی ایسے اس کی بھی آنکھیں بند ہوں گی. یہ اللہ نے نیچرل رکھے ہمارے اندر. ولی اللہ کے تو کہہ رہے ہیں ان پہ خوف ہی نہیں ہے. ہاں, وہ خوف کون سا ہے, بلکہ یہودیوں کے لیے کہہ رہے ہیں ان سے کہو تمنا کرو موت کی, نہیں کریں گے. وہ اب ہم بہت تک پہنچ نہیں دے رہے ہیں, آپ راستے میں پکڑ لیتے ہیں. تو وہ اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر
جب یہ موت کا وقت اس کا قریب آتا ہے پھر اللہ تبارک تعالیٰ اسے راضی کرتا ہے. وہ ہے جو سورہ حامیم السجدہ میں آیا کہ فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں, انہیں خوشخبریاں دیتے ہیں, انہیں جنت دکھائی جاتی ہے, جنت کی نعمتیں دکھائی جاتی ہیں, اس کی وجہ سے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے اور ان نعمتوں میں اتنا محو ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے اللہ میں نے ادھر ہی جانا ہے. ابھی تک اس کا ایمان بالغیب تھا, اچھا اب وہ دیکھ رہے ہیں, اب وہ دیکھ رہا ہے. جب اس نے دیکھ لیا نا پھر وہ کہتا ہے کہ بھئی دنیا کی بیوی سے وہ مجھے جنت کی بیوی سوٹیبل ہے, اور وہی والی جنت دنیا کی نعمتوں سے مجھے جنت کی نعمتیں سوٹیبل ہے. اور وہ اللہ نے رکھا ہے ایسا. وہ دیکھیں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میں نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے وہ نعمتیں چھپا رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی کے دل پہ اس کا کھٹکا بھی گزرا. بس وہ جب وہ دل پہ کھٹکا کیا, وہ دیکھ لی, سن لی, پھر انسان کہتا ہے کہ نہیں اللہ میں وہیں جاؤں گا. دیکھیں جب تک آپ اس کیفیت سے گزر نہیں سکتے اس وقت تک آپ کو پتہ نہیں چل سکتا نا. وہ کیفیت جب آئے گی نا, اچھا پھر جب وہ انسان راضی ہوتا ہے نا پھر وہ کہتا ہے اللہ میں نے مرنا ہے, مرنا کس کا دل کرتا ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں ان کی مثال دیتے ہوئے سورۃ البقرہ میں کہ تم امیجن کرو کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور اچانک تمہارے پہ موت کا وقت آ جائے تو تمہیں اپنے بچوں کی کتنی فکر لگ جائے گی. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے اس اعتبار سے کہ جو نیکیاں اپنی ضائع کر, تو کوئی شخص بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے بچوں کو اس حال میں چھوڑ کے مرے کہ ان کا پیچھے پرسان حال کوئی نہ ہو, اور اچانک ایک ہوائی جھکڑ یا کوئی آگ کا بگولا ہے اور تمہارے اس باغ کو ہلاک کر دے اور پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے مرو. یہ اللہ نے ہمارے اندر رکھی, یہ کوئی عیب والی چیز نہیں ہے, یہ عیب والی چیز نہیں ہے. زندگی سے محبت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے. اسی کی وجہ سے ورنہ تو لوگ خودکشی کیوں نہ کر لیں, ہم خودکشی کیوں نہیں کرتے, ہم جینا چاہتے ہیں. نہیں لیکن علی بھائی یہ بات سمجھنے لگی, پوری زندگی ہم نے فلسفے میں یہی پڑھا لالچ بری بلا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اینڈ ٹائم پہ لالچ دی جائے گی اور جنت دکھائی جائے گی. حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی عبادت لالچ پہ نہیں کرتا, اس لیے کرتا ہوں کہ بات کے لائق ہے. یہ حضرت علی کی طرف تو ایک غلط بات ہی منسوب ہے, ہم تو ایسے نہیں ماننا, یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے. قرآن میں واضح آیا ہے سورہ السجدہ میں کہ ہمارے نیک بندے خوف اور امید دونوں کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں. یہ ایک کوالٹی ہے مومن کی. کیوں؟ جنت کا لالچ شیطان نے دیا ہے اللہ نے, وہ لالچ ہی کہلائے گا. جی لالچ, یہ تمام قرآن میں تمام کا لفظ ہے. اب ہمارے ہاں لفظ ایک بدنام ہو گیا, سود. ہم ربا کے لیے بول رہے ہوتے ہیں, سود کوئی نیگیٹو ورڈ تو نہیں ہے, سود من نہیں استعمال کرتے آپ لوگ, تو آپ اس کا نفع لے رہے ہوتے ہیں مطلب, لیکن سود لفظ سور کی طرح بدنام ہو چکا ہے کیونکہ ربا کے لیے یوز ہو رہا ہے, حالانکہ وہ لفظ ہے ربا. ٹھیک ہے, سود کا لفظ پازیٹیو تھا لیکن چونکہ بدنام ہو گیا, تو جو پازیٹیو لالچ ہے وہ تو ہے, وہ تما کا لفظ ہے, وہ اللہ نے ہمیں تما دی, وہ موٹیویشن ہے. جی موٹیویشن ہے. تو اس طرح کے الفاظ ہیں. اللہ کے لیے مکر کا لفظ بھی استعمال ہو. ہاں, تو جب ہم کرتے ہیں تو ہم احترام اس کا ترجمہ اردو میں مسلمانوں کے شر سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں. عربی میں تو لفظ موجود ہے, تدبیر بھی تو لفظ عربی کا تھا, اللہ نے تو استعمال نہیں کیا. اعلیٰ حضرت نے اس ترجمے کو مسلمان کرنے کی کوشش کی خفیہ تدبیر کے ذریعے, لیکن اللہ نے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, کوئی حرج نہیں ہے. ایک ہی ورڈ ہے, جب ادھر استعمال ہوگا تو وہ ٹھیک ہے, اس طرح ہو سکتا ہے. اللہ بھی زندہ ہے, ہم بھی زندہ ہے, لیکن زمین آسمان کا فرق ہے. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو وہ چیز دکھاتا ہے, پھر وہ کی طرف جو ہے متوجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے جو کہا نا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, جی یہ آخرت کے بارے میں ہے. اچھا, کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کو آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ ہم نے صحیح کام کیا ہے, انشاءاللہ تعالی ہمیں انعام ملے گا. لیکن مجھے بتائیں, حدیث شفاعت میں تو آتا ہے انبیاء کہیں گے نفسی نفسی. ہاں جی, ہاں, تو پھر لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہا گیا اگر انبیاء بھی یہ نہیں ہے. تو یہ سٹیجز ہیں نا, آپ ڈائریکٹ آخری سٹیج میں نہ پہنچ جائیں. پہلی سٹیج یہ ہے کہ لوگ پریشان ہوں گے, اگلی سٹیج یہ ہے کہ نبی الاسلام کے پاس شفاعت کے لیے آئیں گے, اس سے اگلی سٹیج یہ ہے کہ نبی الاسلام اس سٹیج کے دوران سب نفسی نفسی کر رہے ہوں گے کیونکہ انہیں پتا ہوگا کہ آج اللہ تعالیٰ اس جلال میں جو آج سے پہلے نہیں تھا. پھر جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا اور ایک تھوڑی امید کی ٹیم پیدا ہوگی, پھر آگے معاملات چلیں گے, پھر نفسی نفسی کی بجائے پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہے جب میں شفاعت کا دروازہ میرے ہاتھوں پہ کھلے گا پھر انبیاء فرشتے اور نیک بندے بھی شفاعت کریں گے. اچھا, ہاں, لیکن اس سے پہلے نیک بندے نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. اچھا, یہ جو سٹیج ہے نا امن کی, یہ بعد میں آنی ہے. عرش کا سایہ بعد میں ہے, یہ ایک تکلیف سے سب نے گزرنا ہے. اچھا, نفسی نفسی جب انبیاء گزر رہے باقی تو شاہی کوئی نہیں. ظاہر قیامت کے دن نے اپنا وہ معاملہ تو دکھانا ہے میرے بھائی, جس طرح
عورت نے پریگنینسی کی تکلیف سے گزرنا ہی ہے اس خوشی کو پانے کے لیے جو اولاد کی شکل میں اسے ملے گی. ٹھیک ہے, تو شروع میں تو یہ ساری تکلیفیں ہوں گی, لیکن الٹیمیٹلی انسان. اچھا, پھر بخاری مسلم ہے کہ تمام ننگے اٹھائے جائیں گے. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا, اور عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر سارے ننگے اٹھائے جائیں گے تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے نہیں ہوں گے, تو نبی صاحب نے فرمایا وہ دن اس سے زیادہ سخت ہوگا, کوئی کسی کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں. یہ حقیقت بات ہے. یہاں پر بھی جب بم بلاسٹ ہوتا ہے لوگوں کے چیتڑے اڑ جاتے ہیں, پھر لوگوں کے جو ننگے بدن ہے لوگوں کی ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے, لوگ اپنی موت یاد آنا شروع ہوتے ہیں. تو یہ اس کیفے سے جب آپ گزریں گے نا موت کی, موت تو وہ ٹاپک ہے کہ چوراہوں پر کھڑے ہو کر اور بلڈنگز کی چھتوں پہ کھڑے ہو کر ایک ہی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ تمہیں مرنا ہے. جب تک مرنے کی تلوار آپ کے اوپر نہیں ہوگی آپ کا قبلہ درست نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہوگا. یہ جتنے لوگ بھی گمراہیاں پھیلا رہے ہیں اپنی موت کو بھولے ہوئے ہیں. موت کو بھولے. جی موت, یہ یہودیوں کے لیے قرآن کہہ رہا تھا. جی تمنا کرو موت کی. اچھا, میں نزا کی حالت کو ذرا سمجھنا چاہتا ہوں. یہ ایک مزاج ہے اور اسی طرح سے تعارف کروایا جاتا ہے کہ آخری وقت میں نزا کی حالت میں جس نے کلمہ پڑھ لیا بس وہ جنتی ہو گیا. کیا پتہ ایسے ہی ہو, آپ وضاحت فرمائیں جی. آخری وقت میں نزا کی حالت میں کلمہ پڑھ لینے سے سارے اعمال پس پردہ چلے جاتے ہیں؟ نہیں, اس طرح نہیں ہوگا میرے بھائی. یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو پیش کرتے ہیں. اس طریقے سے تو بخاری مسلم میں ہے کہ جس نے صدق کے دل سے گواہی دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ جنت میں جائے گا, خواہ وہ شراب پیتا ہو, چوری کرتا ہو, زنا کرتا ہو. تو یہ اس طریقے سے نہیں ہے, یعنی اپنے اعمال کا عذاب بھگت کر. یہ اس کے اندر امپلائڈ ہے. کیوں؟ دوسری طرف بخاری میں حدیث ہے کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. خود ہی انکار کیا. صحابہ نے کہا کہ من ابا یا رسول اللہ, کس نے, کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خود ہی انکار کر دیا. یعنی زبان حال سے انکار کر دیا. شستہ اردو میں اس کے لیے لفظ ہوگا گویا بھی اس نے انکار کر دیا. یعنی ویسے تو وہ کہہ رہا ہے میں نے جنت میں جانا ہے, لیکن اس کے کرتوت نہیں جنت میں جانے والے. تو یہ ساری چیزوں کو جمع کر کے ایک رزلٹ نکالا جاتا ہے. نزا کی جو تکلیف ہے وہ مومن نے بھی کاٹنی ہے, منافق نے بھی کاٹنی ہے, کافر نے بھی کاٹنی ہے. بخاری مسلم کی جب الفاظ ہیں, ہم عائشہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے نبی علیہ السلام کو نزا کی تکلیف میں دیکھا ہے میں تعجب نہیں کرتی, لیکن وہ تکلیف جھیلنا آسان ہو جائے گا اہل ایمان کے لیے. اچھا, جھیلنا آسان ہو جائے گا, وہ دکھا دیا جائے گا. ہاں, وہ دکھا دیا جائے گا. آہستہ آہستہ سارے معاملات اس کے لیے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ظاہر دنیا میں تکلیف تو ہوتی ہے میرے بھائی, آپریشن کی بھی تکلیف ہوتی ہے, لیکن وہ ایک چیرا جو لگتا ہے نا آپ کو, وہ ایک لمبے آرام کے لیے ہوتا ہے, اس کے بعد سکون ہو جاتا ہے. تو یہ بہرحال ایک ایگزٹ تو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے, اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم کرے گا. تو قرآن میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں اہل ایمان کو ثابت قدم رکھے گا, قبر کے سوالات کے اندر بھی ثابت قدم رکھے گا. یہی آیت نبی علیہ السلام نے عذاب قبر کے کانٹیکسٹ میں تلاوت کی تھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا. ربک ما دینک ما کنت تقول فی هذا الرجل. یہ ساری چیزیں اب بات سے بات نکل آتی ہے. میں بڑا معذرت خواہ ہوں, تمام احادیث میں صرف ایک ہی حدیث میں یہ 3 سوالات مجھے سنائی دیے ہیں. ویسے صرف اللہ کے رسول کے بارے میں سوال ہے اور یہ 3 ایک ہی صحابی سے روایت ہے. اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں کہ 3 سوالات ہوں گے اللہ کے رسول کو دکھا کے ہوں گے, تصویر دکھا کے ہوں گے, یا سامنے قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہوگی؟ نہیں, قبر میں تو نبی علیہ السلام کی حاضری کا لفظ بولنا ہی گستاخانہ ہے. اچھا, بریلویوں کی ڈاکٹر میں یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام حاضر و ناظر ہے. کیا نبی علیہ السلام ہمارے سامنے حاضر ہوں گے یا تشریف لائیں گے؟ تشریف لائیں. تو حاضر و ناظر لفظ ہی گستاخانہ ہے. لا جاؤ بریلویوں, ہاں وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک دن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں, ہم بھی بریلوی رہے ہیں. یہ حاضر کا لفظ ہی گستاخانہ ہے. نبی علیہ السلام ہمارے سامنے حاضر, او بھائی ہم اپنے نبی کے سامنے حاضر ہوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ لفظ ہی گستاخانہ ہے, اس کی تو کوئی اثر ہی نہیں. اب آ جائے قبر کے حوالے سے. جامع ترمذی میں موجود ہے 3 سوال ہوں گے, من ربک, ما دینک, من نبیک. وہاں یہ الفاظ ہے من نبیک, یہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, ہاں یہ الفاظ بخاری کے اندر موجود ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا کچھ حصہ سنن ابی داؤد میں, اچھا اس میں وہ 3 سوال ہیں جی, ٹھیک ہے. بخاری میں اگر ایک سوال ہے اس کا یہ مطلب نہیں باقی 2 ختم ہو گئے, اس لیے کہ بخاری میں حدیث کا صرف وہ حصہ رپورٹ ہوا ہے. یہی وہ چیز ہے کہ ساری حدیث ایک جگہ جمع کی جاتی ہیں, جس طرح قصہ آدم اور ابلیس قرآن میں 7 دفعہ ہے. کچھ الفاظ ایک سورت میں, سورۃ الاعراف تفصیلی ہے, سورہ حجر اور سورہ صاد یہ تفصیلی مقامات ہیں, لیکن مختصر مقامات بھی ہیں. سورۃ البقرہ مختصر ہے, سورہ بنی اسرائیل مختصر ہے, ٹھیک ہے, سورہ طٰہٰ مختصر ہے. کچھ الفاظ وہاں پہ ہیں, کچھ وہاں پہ نہیں موجود, سب کو جمع کیا جائے گا.
تو یہ 3 سوال جو ہے بیسیکلی 4 سوال ہیں. اچھا کیفیت آپ بتا رہے تھے کہ جب پوچھا جائے گا اللہ کے رسول کے بارے میں. ہاں وہ میں ادھر تو بعد میں پوچھوں گا نا. سب سے پہلے تو پوچھا جائے گا تیرا رب کون. صحیح. تو جو مؤمن ہے تو وہ کہے گا ربی اللہ اور دین میرا اسلام ہے, اور نبی اسلام کے بارے میں کہے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ موجود نہیں ہے کہ نبی اسلام تشریف لائیں گے یا آپ کی شکل مبارک دکھائی جائے گی. اچھا یہ انہوں نے خود ڈیٹیکٹ کیا. وہ کہتے ہیں جو یہ ہاذا کا صیغہ نا, تو ہاذا کا لفظ جو ہے وہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو سامنے موجود ہو. جی ہم کہتے ہیں کہ بالکل آپ کی بات غلط ہے. کیوں؟ بخاری کے اندر جب عبداللہ ابن عمر نے یزید کی بیعت کی تو انہوں نے سیم لفظ استعمال کیا ھذا الرجل, حالانکہ وہ بیٹھا تھا شام میں, یہ مدینہ میں تھے. یعنی ھذا الرجل سے مراد جس کا کہ ذکر ہو رہا ہے, خواہ وہ غائب میں بھی موجود ہو. عربی لغت میں ھذا جی استعمال ہو جاتا ہے. اچھا, اور اس پر ترا یہ کہ جواب میں وہ ھذا محمد رسول اللہ تو نہیں کہتا, وہ غائب کا صیغہ استعمال کرتا ہے ہوا محمد رسول اللہ. تو جواب ہی بتا رہا ہے, ورنہ تو کہ ھذا محمد رسول اللہ, وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ. اچھا مفتی احمد جان نعیمی جو پوتا شاگرد ہے اعلیٰ حضرت کے, انہوں نے جال حق میں لکھا ہے کہ اگر نبی اسلام سامنے موجود نہیں ہے تو اس مردے کو چاہیے کہ وہ کہے ای الرجل, کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے. تو جب وہ پوچھے نا اس مرد کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, تو مراد وہ سامنے موجود ہے, ورنہ تو اس کو پہلا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ کس کی بات کر رہے ہو بھائی, کہنا کیا چاہ رہے ہو. تو ہم نے مفتی صاحب کا اعتراض دور کر دیا. مسند احمد میں ایک حدیث ہے, یہی حدیث کا ایک طریق مسند احمد میں ہے, اس میں الفاظ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم کس مرد کی بات کر رہے ہو, تو وہ کہتا ہے الذی بعث فیکم, اچھا جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا پیغمبر بنا کر. اور یہ الفاظ ابو داؤد میں بھی موجود ہے کہ وہ پوچھتا ہے کہ کس مرد کی بات کر رہے ہو, یعنی کسی غائب کا ذکر ہو رہا ہے, کسی غائب کا. پھر وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ, جواب ہی بتا رہا ہے ہوا, وہ تو اللہ کے رسول محمد ہے, ورنہ ہوتا ھذا محمد رسول اللہ غائب کی زمین. غائب کی زمین. تو یہ بالکل کلیئر ہے, یہ بالکل فراڈ ہے. بریلویوں نے کہا کہ نبی اسلام تشریف لاتے ہیں, دیوبندیوں نے کہا شکل مبارک دکھائی جاتی ہے. جھوٹ بول رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ہم آپ کو دلیل ایک اور دیتے ہیں, بخاری مسلم حدیث ہے, ایک حبشیہ عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی, فوت ہو گئی. صحابہ کرام نے رات کو جنازہ پڑھ کے اسے دفنا دیا. چند دن گزرے, نبی السلام نے کہا وہ عورت میں نہیں دیکھ رہا. ان کا یا رسول اللہ تو فوت ہو گئی. ہاں فرمایا تم نے مجھے نہیں بتایا. نبی الاسلام کے لیے اس کی اہمیت یہ ہے کہ وہ صفائی کرنے والی ہے. تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے ہلکا جانا اس عورت کو, لیکن حضور نے اس کو امپورٹنس دی کہ مسجد کی صفائی کرتی ہے. آپ نے کہا مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ. آپ قبر پہ گئے, بخاری مسلم کے الفاظ ہے, آپ نے جنازہ پڑھا دوبارہ خود, اور واپس پلٹ کے آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا. سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافروں کی قبریں نہیں تھی. کافر کی قبر میں نور نہیں آ سکتا. مسلمان کی قبریں اس زمانے میں اندھیرے سے بھری ہوئی تھی, اور آج لوگ کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. بھائی محبوب کے زمانے کے لوگ بھی اگر کام غلط کریں گے تو اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہوں گی, تسی تو شاہی کوئی نہیں. ہاں اگلی بات, نبی الاسلام اگر اس کی قبر میں خود تشریف لے گئے تھے تو آپ صحابہ سے کہتے کہ ہاں ہاں یار وہ 3-4 دن پہلے فوت ہوئی تھی, میں قبر میں گیا تھا, تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں. تو آپ نے تو یہ بات نہیں کی, آپ نے تو قبر کی جگہ بھی ان سے پوچھی ہے. تو اگر آپ قبر میں گئے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا نا میں قبر میں گیا تھا. یہ سب کچھ جھوٹ ہے. ایون نبی الاسلام جو خواب میں آتے ہیں نا, یہ بھی نبی الاسلام کو نہیں پتا ہوتا میں کسی کے خواب میں گیا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. مثلا آپ میرے خواب میں ہیں تو آپ کو کیا پتا ہوگا, یہ ایک اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہی لگا ہے. نبی میں تو فرق ہے نا. جی جو فرق ہے وہ آگے چلے نا, وہ فرق میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے, کہ آپ کی شکل میں شیطان بھی آ سکتا ہے. ہاں ان کی شکل میں شیطان بھی آ سکتا, لیکن یہ کہنا کہ نبی الاسلام خود آ جاتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں جو مسند احمد میں حدیث ہے, میں صبح سے کربلا میں اب حسین اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں, تو کیا پریکٹیکلی نبی الاسلام کربلا میں گئے تھے؟ یہ ایک شبیہ ہے, ایک تمثیل کے طور پہ دکھایا جاتا ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ورنہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس تکلیف سے گزارنا ہے کہ آپ علیہ السلام کو لائیو منظر دکھایا جائے کہ آپ یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے, نہیں. یہ امت کی تعلیم کے لیے یہ خواب ابن عباس کو دکھایا گیا کہ نبی الاسلام تکلیف میں ہے حسین ابن علی کی وجہ سے. یہ نہیں کہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا. نبی الاسلام کیا اپنی پوری زندگی امت کا غم کھاتے رہے, اب وفات کے بعد بھی انہوں نے یہ غم کھانا ہے کہ کربلا کے لیے 50 سال بعد انہیں قبر سے نکال کے تو کربلا میں لایا جائے کہ دیکھیں ایک ایک بچے کا لاشا آپ کے سامنے اٹھے. یہ تو انتہائی گستاخانہ عقیدہ ہے. یہ ایک تمثیل ہے جو دکھائی گئی ہے امت کو سمجھانے کے لیے کہ نبی الاسلام کا دل دکھا ہے حسین کی شہادت سے, بس
اس کا یہ قدم مقصد نہیں کہ وہاں آپ خود کربلا میں موجود تھے. خواب ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ ہے, اس کا کوئی لینا دینا نہیں فزیکل لائف کے ساتھ, وہ ایک ذریعہ ہے غیب کی خبر پہنچانے کا. اس کی ساتھ اچھا اس سے بھی اگلی پھکی جی جی قرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اسماعیل میں نے دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں جی, تو ذبح کو نہیں کیا, خواب دیکھا. خواب دیکھا. اچھا, اور اسماعیل علیہ السلام نے نہیں کہا کہ جی حضرت میں بھی آپ کے خواب میں موجود تھا, میں ذبح ہو رہا تھا. ان کو بھی نہیں پتا, لیکن یہ تمثیل ہوتی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ خواب منام ہے, خواب ہے. تو یہاں پہ منام کی بات, قبر والی بات میں وہ خواب نہیں کہہ رہے, کہ ضرور تشریف لاتے ہیں. نہیں میں بات کر رہا ہوں جو یہ خوابوں میں کہتے ہیں نا کہ نبی اسلام آئے ہیں تو فزیکلی آپ آگے ہیں, یا آپ کو بھی پتا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو ٹاپک ہی لاتے ہیں نا, وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا. نبی اسلام نے کیوں نہیں کہا کہ ہاں 3 دن پہلے میں اس کی قبر میں گیا تھا, وہ افشا عورت جو فوت ہوگی, ہاں مجھے پتا چلا. تم نے, آپ نے پوچھا وہ کدھر ہے, انہوں نے کہا کہ وہ تو فوت ہوگی, آپ نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا. تو نعوذ باللہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی اسلام کو ایکٹنگ کر رہے تھے. نعوذ باللہ, نہیں ایسی بات نہیں. لوگ کہتے ہیں جی بعض اوقات پوچھنے کا ہر دفعہ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ میں لا علم ہوں, مثلا خدا موسیٰ سے کہہ رہا ہے ہاتھ میں کیا ہے. جی اس میں کرائن ہونے چاہیے نا, یہاں پہ کوئی کرائن نہیں ہے نا, اس میں کرائن نہیں ہے نا. اچھا اس پہ بھی آپ مجھ سے لے لیں, یہ سلونی والی بات کرتے ہیں, اس میں الفاظ ہے جب تک میں ممبر پہ موجود ہوں تو مجھ سے جو پوچھو گے میں بتاؤں گا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اسلام جتنی دیر ممبر پہ تھے اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید تھی کہ اب آپ سے جو بھی سوال پوچھے گا ہم آپ کو اسی وقت اس کا جواب سکھائیں گے تاکہ آپ اپنی نبوت کو اسٹیبلش کریں. صرف ممبر پہ؟ جی ممبر پہ, اس لیے کہ نبی اسلام نے کہا جب تک میں ممبر پہ موجود. اب آپ پوچھیں گے اس کی دلیل, جی دلیل اس کی ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے. نبی اسلام نے کہا جب میں معراج سے واپس آیا تو کافروں نے مجھ سے ایسے ایسے سوالات کیے کہ مجھے ان کے جواب نہیں آتے تھے. یہ الفاظ ہے بخاری مسلم کے. اور میں اتنا پریشان ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا کہ میں ان کے سوالوں کے جواب ہی نہیں دے سکتا. وہ کیا پوچھ رہے تھے, بتاؤ بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں, باہر کون سے کلر کا پینٹ ہوا ہے, کتنی سیڑھی ہیں. جو شخص ایک رات میں گیا اور وہ بھی برزخی طور پہ, وہ اتنی ساری چیزوں کا حساب کیسے رکھ سکتا تھا. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہے جب انہوں نے سوال کیے مجھے جواب نہیں آ رہے تھے, میں اتنا پریشان ہوا کہ یہ مجھے جھوٹا کہیں گے. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بیت المقدس کو اٹھا کے میرے سامنے کر. اللہ اکبر. وہ پوچھتے جاتے تھے میں بتاتا جاتا تھا. یہ وہ عقیدہ ہے ہمارا کہ جب اللہ چاہتا ہے نا اس وقت دکھایا جاتا ہے, ہر وقت ہر چیز کا علم. یہ ہر وقت اللہ چاہتا, یعنی اس کی چاہت پہ مبنی ہے. یہ جو چاہت ہے نا یہ عقیدہ کفر ہے. اچھا جی, اس لیے کہ قرآن میں ہے وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ, اللہ پہ مت کوئی عقیدہ منسوب کرو سوائے اس کے کہ جو حق پر مبنی ہو. میں نے جو عقیدہ منسوب کیا اس کی میں نے آپ کو پریکٹیکل مثالیں دے دی کہ نبی اسلام کو تھوڑی دیر پہلے اپنی نبوت کے بارے میں ہوا کہ یہ جھٹلائیں گے. اللہ نے یہ ساری مثالیں میں نے دی کہ اللہ تعالیٰ وقتی طور پہ وہ چیزیں دکھاتا تھا. اچھا پھر قرآن میں بھی جو سوالات آپ سے پوچھے جاتے تھے اس سے پہلے آپ کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کس طرح مصر پہنچ کے, ہم نے جواب دیا. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. ان کا جو عقیدہ ہے کہ ہر وقت ہر چیز کا علم ہوتا ہے اور سب کچھ ادا کر دیا ہے, یہ کس آیت اور حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ یہ من گھڑت عقیدہ. ہم نے تو اپنے عقائد کے دلائل رکھ دیے. اس کے اوپر جذباتی ڈاکٹرن کھڑی کرنا کہ جی آپ فیتا لے کے تو ناپ رہے ہوتے ہیں نبی کے علم کو, نہیں. قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے, تم اللہ کے پاس ہے. یہ ہے جی وہ علم جو نہیں ہے نبی کے پاس. آپ مجھے اچھا آپ بھی مانتے ہیں کہ نبی السلام کے پاس قیامت کا علم نہیں قرآن کی روح سے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ, نہیں علم غیب تو ہم مانتے ہیں, الگ موضوع چلا گیا نا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ. ایک چیز میں نے ثابت کر دی نا, آپ کی ڈاکٹرن ٹوٹ گئی ماں کانا وما یکون کی, کیونکہ آپ نے کہا ہر چیز کا علم ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی تم سے قیامت کا اس طرح پوچھ رہے ہیں جس طرح تم دھاگ لگا کے بیٹھے ہوئے ہو. تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. اللہ جب جسے چاہے گا ظاہر کر دے گا. قرآن پورے کا پورا یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کا علم نبی الاسلام کو نہیں دیا گیا بلکہ نشانیاں صرف بتائی گئی ہیں. نہ سن بتایا گیا, نہ تاریخ بتائی گئی, نہ یہ بتایا گیا کہ کتنی انسانیت پیریڈ گزارے گی تو قیامت آئے گی. یہ تو ایک واضح چیز قرآن میں آئی ہے نا, اس کا انکار تو کفر ہے نا. لیکن آج آپ بریلویوں سے پوچھیں, جال حق میں مفتی احمد خان نیمی سے جب پوچھا گیا بھی بتاؤ یہ قیامت تو نکلا ہے نا, تم کہہ رہے تو فیتا تو اللہ نے مار دیا. تو اس نے کہا کہ یہ رسول اللہ کی محبوبیت کا تقاضا ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور کو قیامت کا بھی بتا دیا ہوگا خود سے. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ, یہ کذاب اللہ کے اوپر جھوٹ مانتے ہیں. ٹھیک واضح ہو گیا. آپ نے شہیدوں کا ذکر کیا اور ظاہر موت کا ہمارا موضوع ہے, شہادت اس سے جڑی ہوئی ہے, گویا زندگی سے زیادہ جڑی ہوئی ہے. قرآن بھی یہ کہتا ہے یہ زندہ ہے ان کو مردہ نہ کہو. اب یہ کون سا فیس ہے؟ یہ برزخ کا کوئی فیس ہے یا شہید کس طرح سے زندہ ہے, رزق کس طرح سے حاصل ہو رہا ہے, یہ ڈیفائن کر دیں صحیح کلیئر معنوں میں, کیونکہ اس کو ہم مردہ تو نہیں کہہ سکتے. ہاں جی, یہ اس کو بھی پہلے کلیئر کر لیں. جو مردہ اسے مردہ کیوں نہیں کہا جائے گا؟ قرآن یہ نہیں کہنا چاہ رہا. اگر اس کا مطلب یہ ہے
تو مجھے بتائیں صحیح بخاری میں 4 جگہ تفصیلی خطبہ ہے سیدنا ابو بکر کا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو کوئی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے تو کہا ہے کہ نبی الاسلام مر چکے، حضور شہید ہوئے۔ یہ ٹاپک لادا ہو گیا، شہادت جگہ ادھر ہے۔ نبی الاسلام تو افضل ترین شہید ہے، کہ آپ شہید ہیں، آپ شہید ہیں۔ بخاری میں موجود ہے کہ اے عائشہ جو خیبر کے موقع پہ مجھے زہر دیا گیا تھا وہ میری رگیں کاٹ رہا ہے۔ نبی الاسلام کو آنری طور پر اس شہد کو عود کروا کے شہادت کی موت دی۔ یعنی آج یہ بات کلیئر ہو جائے نا، یہ سب کے نزدیک ہے نبی الاسلام شہید ہوئے، جی شہید ہوئے ہیں، لیکن یہ آنری شہادت ہے، یہ وہ والی شہادت نہیں ہے کہ میدان جنگ میں آپ شہید ہوئے ہو۔ کیوں؟ وہاں اللہ کا ڈیوائن رول ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، یہ میری بات طے پا چکی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ اگر عیسیٰ ابن مریم قتل ہو جاتے ہیں نا یہودیوں کے ہاتھوں تو ان کی تو رسالت فارغ ہو جاتی، کیونکہ رسول تو خود دھمکی لگاتا ہے، خود قتل ہو جائے تو پھر تو مخالف جیت گئے۔ اس لیے رسول جب بھی دھمکی لگاتا ہے نا اس کے مخالف قتل ہوتے ہیں، وہ نہیں قتل ہوتا۔ نبی الاسلام بھی قتل نہیں ہوئے، آپ کو آنری طور پہ شہادت دی گئی کہ 4 سال بعد اس زہر کا اثر واپس آ گیا۔ انبیاء لیکن قتل ہوئے، یحییٰ علیہ السلام جی وہ ہوئے۔ اچھا اب ادھر واپس آئے جہاں سے ہم نے بات سٹارٹ کی۔ شہید ڈاکٹر طالب قادری صاحب نے ایک تقریر میں جذبات میں کہا کہ نبی کو مردہ کہنے والوں تم مر جاؤ، تو یہ حضرت بکر صدیق کو وہ کہہ رہے تھے کیونکہ حضرت بکر نے کہا، یعنی میں اسے یہ کہوں گا، یہ تو حضرت بکر کا خطبہ ہے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، صحیح بخاری میں 4 جگہ، جو کوئی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا، 1241 نمبر حدیث ہے اور 1242 تفصیلی حدیث، وہ جان لے کہ محمد مر چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ فإن اللہ حی لا یموت۔ مجھے بتایا صحابہ میں کوئی حضور کی عبادت کرتا تھا؟ کوئی نہیں۔ تو یہ فرضی جملہ کیوں بولا حضرت ابوبکر نے؟ توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس کائنات کا سب سے بڑا شرک جیسس کرائسٹ کے نام کے اوپر ہوا ہے۔ رسول اللہ نے بھی جیسس کرائسٹ بن جانا تھا پارٹ 2 اگر حضرت ابوبکر یہ خطبہ نہ دیتے، اور یہ انہوں نے نبی الاسلام سے ڈیڈکٹ کیا تھا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ اچھا اس کے بعد سیدنا ابوبکر نے آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر وہ مر جائے یا قتل ہو جائے۔ اب پاکستانی کہتے ہیں جی وصال شریف فرما جائے یا شہید شریف ہو جائے، حالانکہ دونوں نبی کے الفاظ اللہ نے تو نہیں یوز کیے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر کہا انک میت وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے، میتون کے الفاظ ہیں۔ اور فإن محمد قد مات، یہ جو قرآن میں ہے نا کہ شہید کو مردہ نہ کہو، یہ ایک آنر ہے، عقیدے کی بات ہے، آنر کی بات ہے کہ انہیں مردہ نہ مراد، یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ زندہ ہے، اگر زندہ ہے تو پھکا لے لیں، شہید کی بیوہ نکاح کیوں کرتی ہے؟ وہ تو پھر زنا کر رہی ہے۔ صحیح ہے، کلیئر ہو گیا۔ ہاں اچھا یہ آنر ہے، یہ آنر کیا ہے کہ وہ اللہ کے حضور زندہ ہے، اس میں الفاظ ہے وہ اللہ کے حضور زندہ ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے، اور لیکن ساتھ آیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں۔ تو ان ظالموں نے کیا کیا؟ شعور کیا، انہوں نے کہا شہید زندہ ہے، تو جب شہید زندہ ہے تو زندہ سے آپ مانگ سکتے ہیں، تو ہم اس لیے مانگتے ہیں شہیدوں سے۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ بتاؤ کہ شہید کی بیوہ نے نکاح کیوں کیا ہے، وہ تو بدکاری کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں وہ اور چیز ہے، تو یہ آنرری چیز ہے، جی آنر والی چیز ہے۔ اچھا نبی کی جو بیوہ سے نکاح نہیں ہوتا نا، اس کے پیچھے شہادت والا ایشو نہیں ہے، وہ اس لیے کہ وہ نبی کا پروٹوکول ہے، وہ پروٹوکول ہے کہ وہ امت کی ماں ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، وہاں پہ یہ والا معاملہ نہیں ہے، ورنہ اگر یہ والا معاملہ نہ ہوتا تو وہاں پہ بھی اجازت ہو جاتی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ احزاب میں کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم رسول اللہ کی وفات کے بعد ان کی کسی بیوی کے ساتھ شادی کرو، یہ آنری طور پہ دنیا اور آخرت میں تمہاری نبی کی بیوی ہے، یہ ہے اصل میں چیز۔ تو یہ جو مردہ نہ کہو، یہ آنری طور پہ کہ اللہ کے حضور زندہ ہے، اور اس سے جہاد اور قتال کی ترغیب دلائی گئی کہ یہ کافر کہتے تھے نا، جو سورہ آل عمران میں ہے نا کہ جب غزوہ احد کے موقع پر لوگ شہید ہوئے تو ان کا اگر ہمارے بھائی ہماری بات مان لیتے تو وہ شہید ہی نہ ہوتے، قتل ہی نہ ہوتے، تو اللہ کا میں اگر تمہاری موت بھی لکھی ہوتی تو ہم اپنی مقتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے آتے۔ تو یہ بتایا گیا کہ جس چیز کے اوپر ترس کھا رہے ہو نا، او بھائی انہوں تو ابدی زندگی حاصل کر لی ہے، آخرت کی زندگی میں زندہ ہے۔ یہ جھوٹ ہے جو یہ بول رہے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں زندہ زندہ، جو بریلوی اور شیعہ کر رہے ہوتے ہیں زندہ زندہ، یہ بتایا کرو آخرت میں زندہ ہے۔ دنیا سے بھائی جا چکے ہیں، دنیا سے اب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارا سلام آخرت میں سبھی زندہ نہیں، آخرت میں مرا ہوا کون ہے؟ آخرت میں سب زندہ ہے، لیکن شہید اللہ کی جنتوں میں پروٹوکول کے ساتھ زندہ ہے۔
اور جو کافر ہے وہ اللہ کی جہنم میں. رزق جو مل رہا ہے نا جی، اللہ نہ کرے اس طرح کا رزق کسی کو ملے جو جہنمیوں کو مل رہا ہے. ان کو تو قرآن میں آیا ہے کہ وہ زخموں کا دھون اور پیپ مل رہا ہے. اس رزق کو نہ کمپیئر کریں. رزق تو ہے نا، رزق آخرت کا ہے. آخرت کا آج قبر رسول آپ کھودیں، شہید کا پروٹوکول جو مل رہا ہے وہ کیا؟ آج قبر رسول کھودیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی الاسلام وہاں پہ کھا پی رہے ہوں گے بیٹھ کے، یا اٹیچ بات ہوگا؟ میں نے ایسا نہیں کہا. ایسا نہیں ہوگا. آپ ویسے ہی لیٹے ہوں گے جیسے لیٹے ہوئے تھے. میں نے ایسا بھی نہیں کہا، مجھے اس کا بھی ادراک نہیں. اس کا تو ہمیں پتا ہے نا کہ نبی الاسلام ویسے ہی ہیں جو بخاری میں موجود ہے. روایات میں موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے قبر میں. جی وہ تو آج موسیٰ علیہ السلام یا کسی بھی پیغمبر کی قبر کھودیں وہ ویسے ہی ہوں گے. وہ برزخی معاملہ ہے. وہ تو وہاں پہ بیت المقدس میں بھی تھے. وہ برزخ کا معاملہ ہے. وہ آپ کے اس فریم آف ریفرنس کی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. جی جی، وہ قائم یصلی فی قبری، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اس سے طے ہو گیا کہ قبر کے معاملات الگ ہیں، الگ ہیں، لیکن وہ اس دنیا کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے. کہ آپ اگر کسی کی قبر کھودیں تو آپ کسی کو نماز پڑھتے ہوئے آبزرو نہیں. یہ نبی علیہ السلام کو یہ آبزرو کرتے ہوئے دکھایا. میرا قیاس ہوا نا. نہیں قیاس نہیں، یہ تو عقیدہ ہے ہمارا. ٹھیک ہے، مگر یہ عقیدہ ہے. قبر کھود کے تو نہیں دیکھا گیا نا. نہیں قبر کھود کے نہیں دیکھا، لیکن ایک تو ہوا نا صحیح بخاری میں حضرت عمر کا پاؤں نکلایا تھا 70 سال کے بعد. تو وہ لوگوں نے استغفار پڑھنی شروع کر دی. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے یہ حدیث کہ نبی الاسلام کا پاؤں مبارک نکلا ہے. پھر عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا، انہوں نے کہا حضرت عمر کا پاؤں ہے. پھر وہ پاؤں اندر کر کے تو دوبارہ سے قبر مرمت کی گئی. اب مجھے بتائیں، ایک زندہ بندے کا پاؤں ایسے باہر نکلا ہو اور وہاں جھمگٹا لگا ہو تو اپنا پاؤں نہیں سمیٹ لے گا. حضرت عمر نے اپنا پاؤں خود تو اندر کو نہیں کیا. اس طرح کی کوئی انبیاء کی بات کر رہے تھے. نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ظاہر ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو پروٹوکول ہے بعض اصحاب رسول کو، اللہ کے نیک بندوں کو، اہل البیت کو بھی حاصل ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دے رہا ہوں. آپ خود کہتے ہیں انبیاء کا پروٹوکول سب سے الگ ہے. نہیں وہ الگ ہے. نبی جڑا شے کوئی نہیں ہے، مجھے پتا بھی. بالکل ٹھیک ہے، وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. ظاہر ہے. مجھے بتائیں، انبیاء جنت الفردوس میں جائیں گے نا، بے شک. اور انبیاء کرام کے جو پیروکار ہیں سچے وہ بھی جنت الفردوس میں جائیں گے. تو آپ کیا کہیں گے، دونوں برابر ہو گئے؟ وہ علیین میں بس جنت الفردوس تو ایک ہے نا، اس میں آگے درجات ہیں. یہاں پہ بھی شہید بھی زندہ، انبیاء کرام بھی زندہ، صحابہ کرام اہل بیت بھی آخرت کی زندگی میں زندہ، لیکن ان کے پروٹوکولز کا فرق ہے. یہ آپ نے یہی میں عرض کرتا ہوں. ہاں. اور مجھے یہ بتائیں، یہ بریلوی جو کہتے ہیں کہ وہ نہیں، میں یہ کلیئر کروں گا، یہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ 2 یہودی نبی اسلام کی قبر کھود کے تو لاش نکالنے کی کوشش کر رہے تھے. خواب والی بات. جی خواب میں. تو نبی علیہ السلام کیا نور الدین زنگی کے محتاج ہیں اپنی جو ناش مبارک کی حفاظت کے لیے؟ اللہ تعالیٰ انا کفیناک المستہزئین ہے، تو وہ ادھر سے حفاظت کیوں کروائی گئی؟ بالکل جعلی واقعہ ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، جھوٹ ہے یہ. اچھا بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، موت کے سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ سوال ہے. شہادت کے حوالے سے تو آپ نے بیان فرما دیا، فقہی سوال ہے اور اس پہ ذرا روشنی ہو جائے کیونکہ مختلف مکاتب فکر میں مختلف آراء ہیں. مرنے کے بعد یعنی میت کے لیے شوہر بیوی کا جو ازدواجی رشتہ ہے، یعنی اس کے لیے محرم ہونا کس طرح سے ثابت ہے نہیں ہے؟ مطلب وہ غسل دے سکتا ہے اپنی بیگم کو؟ جی کیوں نہیں دے گا. یہ حنفیوں نے ایک ڈھکوسلا کیا ہے کہ جی وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے. بیوی تو اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، وہ کہتے ہیں شوہر نہیں دے سکتا اگر اس کی بیوی مر جائے. وہ کہتے ہیں نکاح ٹوٹ گیا. بھائی نکاح کہاں سے ٹوٹ گیا؟ وہ آخری وقت میں جب مری ہے تو اسی کی بیوی ہے. نکاح یہ تو کوئی اور کر سکتا ہے، وہ تو اس کی بیوی کی حیثیت سے مری ہے. مجھے بتائیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. ہاں لباس کا اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں. سب سے سوٹیبل کوئی اگر پرسنالٹی ہے نا اپنی بیوی کو غسل دینے کے لیے تو مرد ہی ہے. سبحان اللہ. اس سے زیادہ تو کوئی اس کا پردہ رکھنے والا ہی نہیں ہے. یہ انہوں نے ایک جذباتی چیزیں جو ہے مشہور کر دی ہوئی ہیں. اچھا، سیدہ فاطمہ کو غسل کس نے دیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ. ہاں تو وہ شوہر نہیں تھے. اور یہ صحیح ہے جی، یہ مانتے ہیں، خود ہمیں بتا دیں، سندیں چھوڑ دیں. سندوں کی بحثیں ہم سے کوئی نہ کرے اب. یہ تو وہ واقعات ہیں جو خود بیان کرتے تھے. یہ سندیں تو ہمارا مسئلہ ہوتی ہیں. المستدل الحاکم میں یہ حدیث موجود ہے، یہ چھوڑ دیں. یہ ہمیں سناتے تھے کہ جی حضرت فاطمہ کا وہ پردہ تھا کہ مولا علی نے خود غسل دیا، ان کے تو برنا جسم کو کسی عورت میں نہیں دیکھا. اور ظالموں، اس میں سے یہ رزلٹ نہیں نکلتا تھا کہ وہ ان کے شوہر تھے تو نکاح ٹوٹ نہیں گیا تھا آپ کے بقول. تو یہ پھکا ہے. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی بیوی کو غسل دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یار یہ خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں. یہ اس قسم کی جو باتیں مشہور کرتے ہیں، مطلب یہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے باتیں نکال دی ہیں. ہم تو ان باتوں کو بالکل درست نہیں سمجھتے. بیوی بھی اپنے شوہر کو دے سکتی ہے، شوہر بھی دونوں دوسرے کو دے سکتے ہیں.
ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جنت میں یہی بیویاں ملتی ہیں یا ہو رہے ہیں کچھ الگ فریم کی ہوتی ہیں, کیٹیگری الگ ہوتی ہے, یا پھر یہ کہ وہ جو کہا گیا غلام اور مخنث ان کی کوئی تعداد ہو؟ دیکھیں یہ وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں جن کا جنت میں جانے کا کوئی پلان نہیں ہے. پلان نہیں. ہاں, اور نظر بھی آ رہا ہے کہ شاید یہ جنت میں جانے میں کامیاب بھی نہ ہو. اور جو بیچارے جنت کی فکر میں ہے نا وہ اس طرح کے سوالات نہیں کرتے, وہ تیاری میں ہے. اور یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ جملہ کسی کو شاید بھاری لگ رہا ہو, قرآن میں بھی لکھا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے وہ نبی سے بار بار پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی, سورہ شورا میں. اور جو قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ یہ آ ہی نہ جائے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اس طرح کی باتوں سے نہ کوئی انٹرسٹ ہے کہ ہم ان کے اندر کوئی تفصیلات میں جائیں اور چسکے لیں. اس کے لیے آپ طارق جمیل صاحب سے رابطہ کریں. ہم آپ کو اجمالاً کہتے ہیں کہ جو قرآن میں آیا کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کی تم خواہش کرو گے. اچھا ہاں, یہ کیٹاگوریکل ہے. ہر وہ چیز ہے جس کی تم خواہش کرو گے, یہ کیٹاگوریکل جملہ ہے. تو جو آپ خواہش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کی خواہش کو پورا مثلا کراچی رہنے والا اگر خواہش کرے کہ میں انجینئر مرزا کے ساتھ پڑوسی ہو جاؤں, اور جہلم والا بھی جنت میں خواہش کرے تو وہ خواہش پوری ہو جانی ہے. دونوں جہلم والا تو یہ خواہش کرے گا کہ رسول اللہ کے ساتھ ہو, نہ اسے کراچی والے سے ہے, نہ بریلی والے سے, نہ دیوبند. خواہش کی بات ہے نا, کوئی بھی خواہش کرے مطلب. تو یہ 2-3 پرسنالٹیز ہو جانی ہے. اس طرح بیگمات بھی, مثلا مجھے ایک خاتون پسند ہے اور کسی کو کوئی دوسری خاتون وہی خاتون پسند ہے تو وہ 2 مل جانی. یہ ڈومین اللہ تعالیٰ کی ہے, میں اس پہ بول تو سکتا ہوں, میرے اندر کمپیٹنسی ہے, لیکن یہ میرے انٹرسٹ کا ٹاپک نہیں ہے. نہ میں اس کو اس لیول پہ اترنا چاہتا ہوں کہ آپ نوجوانوں کے لیے کوئی کلپ بنا کے تو لوگوں کو اس چکر میں ڈال دیں. بھائی اس وقت تو اپنی آخرت کی تیاری کریں, آپ نے مرنا ہے, اللہ کے حضور جانا ہے. ایک دفعہ ادھر سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے, آگے جا کے اللہ نے آپ کو سب کچھ دینا ہے انشاءاللہ. یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر وہ چیز ہے جو تم خواہش کرو گے. ٹھیک ہے, جب یہ کیٹاگوریکل جملہ ہے نا, ہر وہ چیز ہے جو تم خواہش کرو گے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کسی شخص کو 1 بیوی دے جنت میں یا 1000 بیوی دے. جس شکل کی وہ چاہے اس شکل و صورت کی دے, جس طرح کی وہ چاہے اس طرح کی دے. اور اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر بھی قادر ہے کہ ایک عورت کو جس طرح کا شوہر وہ چاہتی ہے وہ مل جائے. اچھا, ہاں, اللہ تعالیٰ قادر ہے اس کے. سبحان اللہ. بے شک. میں میت کے حوالے سے اس میں صرف میں ایک جملہ کر دوں جو اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ مردوں کے لیے تو کثرت ازواج ہے, تو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ نہیں, اس طرح جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں اپنے لیے فکس کر لی ہیں نا اپنی ایک ڈیسٹنی کے اندر, وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کے لیے ایک ہی مرد رکھا ہوا ہے جنت میں بھی. ہاں جی, اس فریم آف ریفرنس سے وہ عورت باہر نہیں نکل سکتی. اچھا, اب اگر وہ چاہے کہ میری خواہش پوری ہو, جی خواہش پوری کرنے کا طریقہ ہوگا, اسے مرد بنا دیا جائے گا عورت کو. جی, کیونکہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ان رولز کے لیے, جیسے کہتے ہیں نا اس کو قانون اس پہ اپلائی ہوگا, یہ اس کے اوپر نیشنلٹی والا اس صورت میں اپلائی ہوگا. یہ میں آپ کو سولوشن دے رہا ہوں, یہ میں نے قرآن اس میں نہیں خطرناک ہے. وہ مرد تو نہیں ٹرانسجنڈر ہی بن جائے گا. نہیں, کیوں بنے گا, اللہ نے بنانا ہے نا. اللہ ہو جی. اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ کی شکل کی عورت دکھائی جا سکتی ہے آپ کو, مگر بنائی نہیں جا سکتی. نہیں, وہ تو نہیں, اللہ تو بنا سکتا ہے نا. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, اس لیے اللہ پہ آپ یقین کریں, اللہ تعالیٰ سب کچھ کرے گا. تو اگر کوئی عورت کہے گی نا کہ مجھے مرد زیادہ چاہیے تو ٹھیک ہے, یہ چیز تو اللہ تعالیٰ کی آپ رول کے طور پہ نہیں توڑ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کے لیے ایک عورت کے لیے ایک ہی مرد رکھا ہے. اب اگر کوئی عورت کہتی ہے جی مجھے جو ہے وہ زیادہ اس طرح کی خواہش ہے تو ٹھیک ہے, پھر وہ اللہ کے اس پہلے رول کو ٹیسٹ کے اندر آئے گی کہ وہ اللہ کی خواہش پہ اسے مرد بنایا جائے گا, اس کے بعد جتنی مرضی ہوتے ہیں. اللہ کی اس چیز سے آپ باہر نہیں جا سکتے, وہ اللہ کے اپنے رولز ہیں. میں نے سولوشن آپ کو دے دی, ٹھیک ہے, یہ موجود ہے. اور آخری بات, یہ سارے کے سارے مسئلے آپ کے ہیں اس دنیا کے اندر, آخرت کی ڈومینی علاقہ ہے. آپ مجھے بتائیں, شادی سے پہلے نوجوان مرد و عورت شادی کو کس طرح آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں, شادی کے بعد ان چیزوں کی 1% بھی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے, کوئی اور چیز سامنے آ جاتی ہے. بھائی آپ جب جنت میں جائیں گے نا, اگر مجھ سے پوچھیں جنت میں جا کے جو آپ کی سب سے شدت کی خواہش ہے نا وہ اللہ کا دیدار ہے. اچھا, ہاں, یہ سب سے بڑی. اور وہ ہوگا, جی ہوگا, آپ اس کے قائل ہیں. جی قرآن میں لکھا ہے. میں شیعہ علماء کو کہتا ہوں میں ایسی جنت کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں جس میں مجھے میرے رب کا دیدار نہ ہو. میں نے تو زندگی کاٹی اس میں نے اس جنت کو لے کے کیا کرنا ہے. یہ ردی کی ٹوکری میں ان کا عقیدہ پھینکنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ دیدار نہیں ہوگا. دوسری طرف یہ آپ کو کہانیاں کراتے ہیں کہ مولا علی اس وقت سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لے, پھر کہتے ہیں نہیں وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے تھے. تو دیکھنا تو ثابت ہو گیا نا بقول تمہارے بھی. یہ تمہاری ٹینشن ہے کہ ان آنکھوں سے یا دل کی آنکھوں سے دیدار الہی نہیں ہے نا, تو سرکار ہم ایسی جنت کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. اللہ اکبر.
اگر اللہ کا دیدار نہیں ہے. یہ خوبصورت موضوع ہے, دل نہیں کر رہا مگر وائنڈ اپ میں نے کرنا ہے اور اس سوال کی طرف میں نے آنا ہے. عام طور سے غسل میں یہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, شرم گاہوں کو اندر سے صاف کرنا ہے, دبانا ہے, یعنی یہ چونکہ ایک مسلکی بحث بھی شروع ہو جاتی ہے کہ کوئی چیز ڈالنا اور نکالنا, اس پہ صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ اور خدا کے لیے قرآن میں واضح ہے کہ جب کوئی جنبی ہو تو غسل کر لے, ٹھیک ہے, اور غسل کرنے کے لیے وہی طریقہ ہے کہ ظاہری بدن کے اوپر آپ نے پانی بہانا ہے. صحیح, دیٹس آل. دیٹس اٹ. ہاں جی. یہ جو حنفیوں نے کہا کہ ناک میں ادھر تک چڑھ جائے, اللہ کے بندو یہ کس حدیث میں آیت میں لکھا ہوا ہے؟ یہ حدیث سے لے کے آتے ہیں تو وہ طریقہ ہے, وہ جو طریقہ بیان کر رہے ہیں وہ تو مجھے بتائیں قرآن میں وضو تو چہرے سے شروع ہو رہا ہے, بخاری مسلم میں وضو جو ہے کلی اور ناک سے شروع ہو رہا ہے, تو جس سنتیں اصل وہ ہے کہ چہرے سے 4 فرائض ہے, چہرہ, دونوں ہاتھ کونیوں سمیت, صحیح ہے, سر کا مسا اور پاؤں کو دھونا, اور مسا بھی ثابت ہے, دونوں چیزیں وہ الگ سے لفظ مسا ہے. جی وہ ایک لادہ ٹیکنیکل بحث ہے, میں اس طرف نہیں جاتا, پھر اور چیز شروع ہو جائے گی فی الوقت میں. اور قرآن میں ہے کہ جب تم جنبی ہو تو تم نے غسل کرنا ہے, اور غسل عرف عام میں جسے غسل کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ظاہری بدن جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کے اوپر پانی بہانا ہے, بس ظاہری بدن کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. تلقین کی کیا حیثیت ہے شریعت میں؟ مردے کو تلقین کرنا, اسے کچھ سنانا ثابت ہے؟ کوئی ثابت نہیں ہے, یہ صوفیاء کی کھڑی ہوئی خرافات ہیں. اچھا جی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے آپ اذان دیں, انگلی رکھ کے کریں. حدیث میں صرف یہ ملتا ہے, سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے, جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو قبر میں سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو, بس یہ چیز ہے. آپ نے قبر پہ کھڑے ہو کے یہ دعا کرنی کہ اے اللہ اسے قبر کے سوالات میں استقامت نصیب فرما. اذان نہیں دینی قبر؟ نہیں, اذان کوئی ثابت نہیں ہے. اذان جنازے کی نماز کی اذان نہیں ہے تو قبر کی اذان کہاں سے آ جائے گی؟ لاجیکلی اسپیکنگ کہ جو نماز ہے جنازے کی اس کی اذان تو کوئی نہیں ہو رہی ہے, اور جہاں نماز بھی کوئی نہیں, قبر پہ صرف دعا کرنی, اس کی اذان کہاں سے آ گئی؟ ہمارے ایک چاہنے والے پوچھ رہے تھے کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی غیر مسلم کا جنازہ پڑھایا ہے؟ نہیں, کبھی نہیں پڑھایا. منافق کا پڑھایا تھا. ہاں جی, غیر مسلم کا نہیں پڑھایا. وہ بھی قانوناً چونکہ مسلمان تھا اس لیے پڑھایا, اور بعد میں اس سے بھی منع کر دیا گیا سورہ توبہ میں, نہ تو آپ نے کسی منافق کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے نہ اس کے لیے دعا کرنی. غیر مسلم کا جنازہ نہیں پڑھایا, کیونکہ جنازے کے اندر آپ دعائیں مغفرت کرتے ہیں, اور سورہ توبہ کی آیات ہے کسی نبی اور کسی اہل ایمان کے لیے شایع نہیں کہ چاہے اس کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی کفر کی حالت میں مرا ہو کہ اس کے لیے دعا کرے. جب دعا نہیں کی جا سکتی تو جنازہ تو دعائیں مغفرت ہے, وہ ہو ہی نہیں سکتی. ماشاءاللہ, واضح ہو گیا. اچھا, اختتام پذیر ہے, اور یہ میں نے پوچھنا ہے فاتح خوانی کے حوالے سے کیا رائے ہے شریعت میں؟ کسی بھی میت کے اوپر فاتح خوانی یا پھر اس کے بعد کے لوازمات ہیں؟ غائبانہ نماز جنازہ ایک ہی ایکسٹراڈنری واقعہ صحیح بخاری میں رپورٹ ہوا ہے نجاشی کا. اس کے علاوہ نبی الاسلام کے اس سے بھی بڑھ کر عزیز زید بن حارثہ شہید ہوئے ہیں, لیکن آپ نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا. تو نجاشی چونکہ کفر کی سرزمین میں مرا تھا تو نبی الاسلام نے اسے پروٹوکول دیا, جواز موجود ہے, جو مسلمانوں کی زمین میں مرتے ہیں ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, نہ نبی الاسلام کی وہ سنت ہے, کیونکہ ان کا آلریڈی جنازہ ہو چکا ہے. ہاں, قبر پہ جا کے آپ جنازہ پڑھ سکتے ہیں. اچھا, صحیح بخاری موجود ہے, نبی الاسلام نے شہداء احد کے قبرستان میں جا کے 11 ہجری کے بالکل سٹارٹ کے اندر یعنی 8 سال کے بعد جنازہ پڑھا, اور وہاں آپ نے ایک بڑی خطبہ ارشاد فرمائی, بالکل جائز ہے, لیکن قبر سامنے موجود ہو وہاں جا کے. یہ جس طرح کا اہل حدیث والا جنازہ ہے نا, یہ انہوں نے ایک ایکسٹریم رویہ اختیار کیا ہوا ہے, دوسری طرف یہ نکل چکے ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے سٹارٹ میں کی تھی فاتح خوانی کے حوالے سے, فاتح خوانی کے حوالے سے ایک چیز تو یاد رکھیں, جو بندہ فوت ہو گیا اس کا حق ہے زندہ لوگوں پر کہ وہ اس کے لیے دعا کریں گے. صحیح. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے سورۃ الحشر میں کہ وہ اپنے سے پہلے جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اسی کی اللہ تعالیٰ نے ایک شکل رکھی ہے جنازہ کی شکل میں, جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان پہ 5 حق ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب فوت ہو جائے اس کا آپ نے جنازہ پڑھنا. دوسرا پھر آپ جب سنن ابی داؤد میں حدیث ہے قبر پہ جا کے سوالات کی استقامت کی دعا کرو, یہ ہو گیا. اس کے بعد جب کبھی آپ قبرستان جائیں گے, وہ صحیح مسلم میں ہے, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. یہ آپ دعا کریں گے. اس کے بعد آپ ہر نماز کے اندر دعا کرتے رہتے ہیں, اور یہ کرنی ہے آپ نے, خواہ آپ کے رشتہ دار زندہ ہیں یا مردہ, سب کے لیے دعا کرنی ہے. البتہ یہ جو فاتح خوانی والا سلسلہ ہے اس کی اصل کسی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. صرف ایک چیز ہے جو صحیح مسلم کے اندر آئی کہ میت کو 3 چیزوں کے سوا کسی اور چیز کا ثواب نہیں پہنچتا. کیٹاگوریکل ڈنا ہے. نمبر 1 علم کی بات,
جس طرح امام بخاری نے علمی خدمت کی، ان کی وفات کے بعد ان کو ثواب مل رہا ہے، ان کا رائٹ ہے. دوسرا صدقہ جاریہ، اگر کوئی شخص زندگی میں اچھا کام کرتا ہے، آپ یہ ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہیں، آپ کی وفات کے بعد بھی جو لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں گے آپ کو آٹومیٹکلی ثواب ملے گا. اور تیسرا فرمایا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. نیک اولاد کوئی بھی عمل بھی کرے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سعد ابن عبادہ کہتے ہیں میں فوت ہو گیا، میری والدہ فوت ہو گئی، میں سفر پہ تھا، تو میں نے واپسی پہ نبی الاسلام سے کہا کہ میری ماں فوت ہو گئی میری غیر موجودگی میں، تو میں اس کے لیے کوئی خیرات کرنا چاہتا ہوں، کیا اس سے ثواب ملے گا؟ تو نبی الاسلام نے فرمایا ہاں. تو انہوں نے کہا کہ میں پھر ایک کنواں کھدوا کے اپنی والدہ کے لیے، اور اس کا نام ہی پڑ گیا ام سعد کا ام سعد. اچھا یہ صحیح بخاری میں ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے. تو میت کی طرف سے آپ دعا بھی کریں گے، صدقہ خیرات بھی کریں گے، سارے معاملات کریں گے. قرآن پڑھ کے بخشنا اس کی اصل کسی بھی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو اولاد نیک عمل کرتی ہے، خواہ نماز پڑھے، قرآن خوانی کرے، جو بھی کرے، وہ آٹومیٹکلی ثواب ملتا ہے، وہ آپ نے پہنچانا نہیں ہوتا. اب یہ بلا کے جی آپ اتنے لوگ اکٹھے ہو جاؤ اور یہاں پہ آپ آ کے جو ہے وہ اس کے لیے قرآن پڑھ دو، اس کی کوئی اثر نہیں. اور ان لوگوں کے لیے قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی قرآن کھول کے نہیں دیکھا ہوتا. کتنا شرم کا مقام ہے، ایک بندے نے قرآن کو سیریس نہیں لیا اور اس کی میت کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں اتنے قرآن میری طرف سے لے لیں. اس نے قرآن کو تو خود یہ اہمیت دی ہوئی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میت کے 3 دوست ہیں، 2 باہر رہ جاتے ہیں، ایک ہی ساتھ جاتا ہے. اس کے رشتہ دار اور مال باہر رہ جاتے ہیں، اندر صرف اعمال جاتے ہیں. جو اپنے اعمال لے گئے اسے کوئی ضرورت نہیں ہے. بخاری کی حدیث ہے جب میت کو چارپائی پہ رکھا جاتا ہے تو چیخو پکار کرتی ہے. اگر وہ بری میت ہے تو کہتی ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اور اگر نیک میت ہے وہ کہتی ہے مجھے جلدی جلدی لے جاؤ. اسے امید ہوتی ہے کہ میں اپنے اعمال ساتھ لے کے جا رہا ہوں، اسے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تو جو لوگ زندہ ہیں ان پہ اللہ نے ایک حق رکھ دیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے. جیسا مسلم شریف حدیث ہے جس کے جنازے میں 40 لوگ بھی شریک ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے گا، بشرطے کہ وہ ایسے لوگ ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں، تو ان کی شفاعت قبول ہو جائے گی. زندہ لوگوں کا حق ہے مرے ہوئے لوگوں کا زندہ لوگوں کے اوپر کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، سب کچھ کریں. اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ہاں وہ اگر نیکوکار ہے تو اپنے مال اپنے ساتھ لے گا. اچھا زندوں کو بھی اس کا اجر ملے گا؟ جی ملے گا، کیوں نہیں ملے گا، اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، آپ نے ہمیشہ ہماری رہنمائی فرمائی اور بہت ہی آسان انداز سے. سرمن پروگرام کو آپ نے دیکھا اور بہت ہی ایک خوبصورت سا جائزہ آپ نے موت، عالم موت، پھر برزخ اور اس کے بعد یہاں تک کہ ہم قبر تک بھی پہنچے. ہم نے میت کے احکام اور اس کے بعد جنازے کا بھی تھوڑا سا جائزہ لیا ہے. امید ہے اللہ نے زندگی دی جیسے کہ انجینئر صاحب نے فرمایا، یہ آن ریکارڈ چلا گیا، اس کا اجر آپ کو، مجھے اور سب کو، خاص طور سے انجینئر صاحب کو ملتا رہے گا. اپنا خیال رکھیں گے. میں اور مولانا کے سفر میں دیکھتے رہیں گے پروگرام کو.